آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی سیلف ڈیولپمنٹ کتابوں میں سے ایک ہے دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، مصنف اسٹیفن آر کووے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے اس کتاب کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اسٹیفن کووی کہتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے مسائل کا فوری حل، یعنی ایک کوئک فکس چاہتے ہیں۔ جی بالکل، کوئی نئی ٹیکنیک سیکھ لی یا کسی سیمینار میں چلے گئے اور سوچا کہ بس اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ اصل مسئلہ کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ سطحی حل کام نہیں کرتے۔ بالکل، کتاب کا سارا فلسفہ ایک ہی جملے میں سمٹ جاتا ہے: انسائیڈ آؤٹ اپروچ۔ اندر سے باہر کا نظریہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی باہر کے رویوں یا ٹیکنیکوں کو بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے، ہمارے کردار یعنی ہمارے کیریکٹر سے۔ اچھا، یعنی اگر جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو پھل نہیں لگ سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی بنیاد پر وہ 2 طرح کی اخلاقیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے کیریکٹر ایتھک یعنی کردار کی اخلاقیات، اور دوسری پرسنالٹی ایتھک یعنی شخصیت کی اخلاقیات۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری لگتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہی پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، کووے بتاتی ہیں کہ جنگ عظیم اول سے پہلے امریکہ میں کامیابی کا جو تصور تھا وہ کیریکٹر ایتھک پر مبنی تھا۔ یعنی کردار کی خوبیاں جیسے دیانتداری، عاجزی، ہمت، انصاف اور صبر، یہ وہ بنیادی خوبیاں تھیں جنہیں کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک، تو پھر تبدیلی کب آئی؟ 20ویں صدی کے شروع میں، جنگ عظیم اول کے بعد یہ تصور بدل گیا، نظریہ شفٹ ہو کر پرسنالٹی ایتھکس پر آ گیا۔ یہ تو آج کی سوشل میڈیا دنیا کی کہانی لگتی ہے، جہاں سب کچھ عوامی امیج اور ظاہری شخصیت پر ہی منحصر ہے۔ ایک طرح سے بالکل، اب کامیابی کا تعلق ظاہری شخصیت، عوامی امیج اور آپ کی مہارتوں سے جوڑا جانے لگا۔ مطلب ایسی باتیں کہ آپ کا رویہ آپ کی بلندی کا تعین کرتا ہے یا مسکرانے سے زیادہ دوست بنتے ہیں۔ جی، پبلک ریلیشنز کی ٹیکنیک اور مثبت سوچ پر بہت زور دیا جانے لگا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، جی، کیا پرسنالٹی ایتھک کی ہر چیز غلط ہے؟ مطلب آج کی دنیا میں اچھی کمیونیکیشن سکلز یا مثبت رویہ بھی تو کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کووی انہیں مکمل طور پر مسترد نہیں کرتی، وہ انہیں ثانوی خوبیاں کہتی ہیں۔ ثانوی یعنی دوسرے نمبر پر آنے والی؟ بالکل، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ان ثانوی خوبیوں کو بنیادی خوبیوں پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو وقتی طور پر تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کردار میں دیانتداری اور گہرائی نہیں ہے نا، تو پھر جلد ہی لوگوں کا آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان فصل لگائے بغیر کاٹنے کی کوشش کرے۔ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے وہ اپنی ذاتی زندگی سے ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتے ہیں جو ان کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ جی، اور یہ کہانی اس کتاب کا دل ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا پڑھائی اور سماجی طور پر بہت کمزور تھا۔ اچھا؟ کھیلوں میں بھی اس کی کارکردگی اچھی نہیں تھی اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ کووی اور ان کی اہلیہ نے اس کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے پازیٹیو سوچ، حوصلہ افزائی، وہ سب کچھ کیا ہوگا جو پرسنالٹی ایتھک سکھاتی ہے۔ سب کچھ آزمایا، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ اس ناکامی نے یقیناً انہیں بہت مایوس کیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ کہتی ہیں کہ اس ناکامی نے انہیں اپنی ذات پر اور والدین کی حیثیت سے اپنی قابلیت پر شک کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اصل میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کا اپنا نظریہ کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ یعنی ایک باپ اور ماں جو اپنے بیٹے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر اسے نااہل سمجھ رہے تھے۔ یہی تو اندر سے باہر کے نقطۂ نظر کی طاقت ہے۔
انہیں احساس ہوا کہ چاہے وہ باہر سے کتنی ہی اچھی باتیں کر لیں، ان کا یہ اندرونی تصور ان کے رویے سے، ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور ان کا بیٹا ایسے محسوس کرتا تھا؟ بالکل، ان کا اصل مسئلہ ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا پرسیپشن تھا۔ مسئلہ بیٹے میں نہیں بلکہ ان کے دیکھنے کے انداز میں تھا۔ تو جب انہوں نے اپنا اندرونی زاویہ بدلا تو باہر کی حقیقت بھی بدل گئی؟ جی ہاں، جب انہوں نے اپنی سوچ بدلی اور بیٹے کو اس کی انفرادیت، اس کی رفتار اور اس کی خوبیوں کے ساتھ قبول کیا تو صورتحال خود بخود بہتر ہونے لگی۔ انہوں نے اسے کسی سماجی معیار سے پرکھنا چھوڑ دیا؟ بالکل، انہوں نے اس کی قدر کرنا شروع کی، اس سے لطف اندوز ہونا شروع کیا۔ اس سے ان کے بیٹے میں خود اعتمادی پیدا ہوئی اور وہ اپنی رفتار سے ترقی کرنے لگا۔ پہلے خود کو بدلو، پھر باہر کی دنیا بدلے گی۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو یہ جو سوچ یا دیکھنے کا انداز ہے، اسی کو قلبی پیراڈائم کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی ہاں، پیراڈائم وہ ذہنی نقشے یعنی مینٹل میپس ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پیراڈائم ایک طرح سے ہمارا ذہنی چشمہ ہے۔ اگر چشمے کا نمبر غلط ہوگا تو دنیا ہمیں ویسی ہی نظر آئے گی، چاہے وہ حقیقت میں کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خوب مثال دیا آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ اور ہم اکثر یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہی واحد حقیقت ہے۔ جی، اس کی وضاحت کے لیے کتاب میں ایک بہت دلچسپ بصری تجربے کی مثال دی گئی ہے۔ ایک تصویر جس میں کچھ لوگوں کو ایک نوجوان عورت نظر آتی ہے اور کچھ کو ایک بوڑھی عورت۔ ہاں، وہ ہارورڈ بزنس اسکول والا تجربہ۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس تجربے میں دو گروہوں کو پہلے الگ الگ تصویریں دکھائی گئیں۔ ایک گروہ کو صرف نوجوان عورت کی تصویر اور دوسرے کو صرف بوڑھی عورت کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب دونوں گروہوں کو ایک ملی جلی تصویر دکھائی گئی تو ہر ایک کو وہی نظر آیا جو اس نے پہلے دیکھا تھا۔ یعنی جس نے نوجوان عورت دیکھی تھی اسے ملی جلی تصویر میں بھی نوجوان عورت ہی نظر آئی اور دوسرے کو بوڑھی عورت۔ بالکل، اور پھر ان کے درمیان زبردست بحث شروع ہو گئی۔ ایک کہہ رہا تھا یہ تو نوجوان لڑکی ہے، دوسرا کہتا مذاق کر رہے ہو، یہ تو بوڑھیا ہے۔ واہ، حالانکہ دونوں اپنی جگہ سچے تھے اور دونوں اپنی بات پر قائم تھے۔ جی، وہ ایک ہی تصویر دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے پہلے سے بنے ہوئے پیراڈائمز ان کی حقیقت کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے نظریات کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو ہمارے اس چشمے کا نمبر ہی بدل دیتا ہے۔ ہمارا پورا پیراڈائم ایک جھٹکے میں بدل جاتا ہے۔ کووی اسے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے نیو یارک کی سب وے کا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ تو ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ والا واقعہ بتائیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اتوار کی ایک پرسکون صبح وہ سب وے میں سفر کر رہے تھے، سب لوگ خاموش تھے، بڑا پرسکون ماحول تھا۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے بچے بہت شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور لوگوں پر چیزیں پھینک رہے تھے۔ پورے ڈبے کا سکون غارت ہو گیا۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ کووی کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ کوئی بھی ہوتا تو اسے غصہ آتا۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو قابو نہیں کر رہا۔ آخرکار ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اس شخص سے کہا، جناب، آپ کے بچے سب کو پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے؟ جی۔ اس شخص نے نظریں اٹھائیں جیسے اسے پہلی بار صورتحال کا احساس ہوا ہو اور نرمی سے جواب دیا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی اسپتال سے آئے ہیں جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ اوہ۔ اس نے مزید کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سوچوں اور شاید بچوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اور اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ غصہ، جلن، سب کچھ ہمدردی میں بدل گیا۔ سب کچھ۔ کووی کہتی ہیں کہ ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا۔ وہ اچانک صورتحال کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے لگے۔ ان کا رویہ خود بخود بدل گیا۔ انہیں غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ جی نہیں، یہی پیراڈائم شفٹ کی طاقت ہے۔ جب آپ کا دیکھنے کا انداز بدلتا ہے تو آپ کا رویہ اور احساسات خود بدل جاتے ہیں۔ نہیں بدلتی؟ کیا کوئی اصل حقیقت بھی ہے؟ یہی اس کتاب کا اگلا اہم نقطہ ہے۔ اگر پیراڈائمز ہمارے ذاتی ذہنی نقشے ہیں تو اصول یعنی پرنسپلز وہ علاقہ ہے جس کا یہ نقشہ ہے۔ اچھا۔ اصول وہ قدرتی قانون ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔
وہ آفاقی اور لازوال ہیں. جیسے کشش ثقل ایک اصول ہے. وہ ہماری رائے یا احساسات پر منحصر نہیں ہوتے، وہ بس موجود ہیں۔ بالکل. تو کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہمارے نقشے یعنی ہمارے پیراڈائمز حقیقت یعنی اصولوں کے مطابق ہو. اس کے لیے بھی کتاب میں ایک بہترین کہانی ہے، ایک بحری جنگی جہاز کے کپتان کی۔ جی، ایک بحری بیڑا سمندر میں مشقیں کر رہا تھا. موسم خراب تھا اور ہر طرف دھند تھی. کپتان کو سامنے ایک روشنی نظر آئی. ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً سگنل بھیجا، ہم ٹکرانے والے ہیں، اپنا راستہ 20 ڈگری بدلو. جواب آیا، بہتر ہے کہ تم اپنا راستہ 20 ڈگری بدلو. کپتان کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہوگا۔ جی بالکل. اس نے دوبارہ سگنل بھیجا، میں کیپٹن ہوں، راستہ بدلو. جواب آیا، میں ایک سیکنڈ کلاس ملاح ہوں، تم راستہ بدلو. کپتان غصے سے آگ بگولا ہو کر آخری سگنل بھیجتا ہے، میں ایک جنگی جہاز ہوں، راستہ بدلو. اور حتمی جواب آتا ہے، میں ایک لائٹ ہاؤس ہوں. میں ایک لائٹ ہاؤس ہوں۔ یہ ایک لائن میں پوری کتاب کا فلسفہ بیان ہو گیا ہے۔ زبردست. آپ حقیقت سے نہیں ٹکرا سکتے، آپ صرف خود کو اس کے خلاف توڑ سکتے ہیں. بالکل، اصول لائٹ ہاؤس کی طرح ہیں، وہ اٹل ہیں۔ ہم ان سے ٹکرا کر خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیانتداری، انصاف، خدمت، یہ سب اصول لائٹ ہاؤس کی طرح ہیں۔ اچھا، تو اب ہم ان بنیادی تصورات کو سمجھ چکے ہیں، اندر سے باہر کا نظریہ، پیراڈائمز اور اصول. اب یہ بتائیں کہ یہ سب 7 عادات سے کیسے جڑتا ہے؟ جی، کووی کہتے ہیں کہ یہ عادات ہمیں ایک سفر پر لے جاتی ہیں جو 3 مراحل پر مشتمل ہے: انحصار، خود انحصار اور باہمی انحصار۔ یہ ایک طرح سے ذاتی ترقی کا سفر ہے، جیسے بچپن سے جوانی تک کا سفر. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. پہلا مرحلہ ہے انحصار یعنی ڈیپینڈنس. یہ تم کا پیراڈائم ہے. تم میرا خیال رکھو، اگر کچھ غلط ہوا تو تم ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے خود انحصار۔ جی، انڈیپینڈنس. یہ میں کا پیراڈائم ہے. میں یہ کر سکتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں خود پر انحصار کرتا ہوں. اور آخری مرحلہ؟ وہ ہے باہمی انحصار یعنی انٹرڈیپینڈنس. یہ ہم کا پیراڈائم ہے. ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو ملا کر کچھ بڑا بنا سکتے ہیں. ہمارا معاشرہ اکثر خود انحصاری کو ہی کامیابی کی معراج سمجھتا ہے، لیکن کووی کہہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی باہمی انحصار میں ہے۔ بالکل. ایک خاندان، ایک ٹیم، ایک کمپنی، یہ سب باہمی انحصار کی مثالیں ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ باہمی انحصار تک پہنچنے کے لیے پہلے خود انحصار ہونا ضروری ہے. اچھا، جو شخص خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کسی ٹیم کا مؤثر حصہ نہیں بن سکتا؟ جی ہاں، اسی لیے پہلی 3 عادات کا تعلق خود انحصاری سے ہے. وہ پرائیویٹ وکٹری یعنی ذاتی فتح کہلاتی ہیں. یہ کردار کی تعمیر ہے۔ بالکل. یہ خود پر قابو پانے کے بارے میں ہے. اس کے بعد اگلے 3 عادات پبلک وکٹری یعنی عوامی فتح ہیں. یہ ہمیں خود انحصار سے باہمی انحصار کی طرف لے جاتی ہیں. اور 7ویں عادت؟ 7ویں عادت ان تمام 6 عادات کو مسلسل بہتر بنانے اور متوازن رکھنے کے بارے میں ہے. اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک آخری بنیادی تصور ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے تاثیر یعنی ایفیکٹونیس کی تعریف۔ جی، اور اس کے لیے انہوں نے سونے کا انڈا دینے والی بطخ کی مشہور کہانی کا استعمال کیا ہے. ہاں، وہ کہانی تو سب نے سنی ہوگی۔ ایک غریب کسان کی کہانی ہے جسے ایک دن اپنی بطخ کے گھونسلے میں سونے کا ایک چمکتا ہوا انڈا ملتا ہے. وہ روزانہ ایک انڈا حاصل کر کے بہت امیر ہو جاتا ہے. لیکن پھر لالچ اس پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بطخ کے اندر ضرور سونے کے انڈوں کا ذخیرہ ہوگا، اور وہ تمام انڈے ایک ساتھ حاصل کرنے کے لیے بطخ کو ذبح کر دیتا ہے. اور اسے اندر کچھ نہیں ملتا۔ وہ روزانہ ملنے والے ایک انڈے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں وہ اسے PPC بیلنس کہتی ہیں. پی اور پی سی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پی کا مطلب ہے پروڈکشن یعنی پیداوار. یہ ہے سونے کے انڈے. یہ وہ نتائج ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پی سی؟ پی سی کا مطلب ہے پروڈکشن کیپیبلٹی یعنی پیداوار کی صلاحیت. یہ ہے وہ بطخ جو انڈے دیتی ہے. یہ وہ اثاثہ ہے جو نتائج پیدا کرتا ہے. تو کہانی کا سبق یہ تھا کہ کسان نے صرف انڈو یعنی پی پر دھیان دیا اور بطخ یعنی پی سی کو ہی مار ڈالا۔ اس نے اپنی پیداواری صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ بالکل. حقیقی تاثیر اسی PPC توازن میں ہے.
اگر آپ صرف پیداوار پر توجہ دیں گے اور پیداواری صلاحیت کو نظر انداز کریں گے تو آپ جلد ہی اپنی صلاحیت کھو دیں گے، اور اگر صرف بطخ کا خیال رکھیں گے اور انڈے حاصل نہیں کریں گے؟ تو جلد ہی آپ کے پاس بطخ کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اور یہ اصول زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ صرف اسے چلاتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ اور انسانی تعلقات میں یہ توازن شاید سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ فرض کریں آپ اپنے بچے سے کمرہ صاف کروانا چاہتے ہیں۔ آپ چیخ کر، ڈانٹ کر وقتی طور پر کمرہ صاف کروا سکتے ہیں، لیکن اس عمل میں آپ بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اچھا، یعنی اگلی بار وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کیونکہ آپ نے اس اثاثے کو کمزور کر دیا ہے جس سے آپ کو مطلوبہ نتیجہ ملتا تھا، یعنی آپ کا بااعتماد تعلق۔ بالکل، ہر تعامل میں ہمیں نہ صرف مطلوبہ نتیجہ یعنی پی حاصل کرنے کا سوچنا چاہیے، بلکہ اس تعلق یا اثاثے یعنی پی سی کو بھی مضبوط کرنے کا سوچنا چاہیے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کے مالی وسائل ہوں یا آپ کے تعلقات، ہمیشہ پی اور پی سی میں توازن رکھیں۔ بالکل، یہی تاثیر کا جوہر ہے۔ تو آج ہم نے اسٹیفن کوے کی کتاب The 7 Habits of Highly Effective People کے بنیادی فلسفے کو سمجھا۔ ہم نے اندر سے باہر کے نقطہ نظر پر بات کی جو کہتا ہے کہ حقیقی تبدیلی کردار سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ شخصیت کی تکنیکوں سے۔ جی، اور ہم نے پیراڈائمز اور اصولوں کے فرق کو سمجھا کہ کیسے ہمارے ذہنی نقشے ہماری حقیقت بناتے ہیں اور کیسے اصول وہ اٹل لائٹ ہاؤس ہیں جن سے ہمیں اپنے نقشوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ اور آخر میں ہم نے پی پی سی توازن کے تصور کو سمجھا جو حقیقی تاثیر کی بنیاد ہے۔ یہ تمام تصورات اگلی عادات کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف تکنیکیں نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہماری اپنی سوچ ہمیں کیسے محدود کر سکتی ہے اور یہ جاننا کہ آفاقی اصولوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر کے ہی ہم دیر پا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سبق ہے۔ اگلے حصے میں ہم پرائیویٹ وکٹری کا آغاز کریں گے اور پہلی عادت ہیبٹ 1 بی پرو ایکٹیو پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے اس کتاب کے بنیادی ڈھانچے پر بات کی تھی۔ آج ہم مصنف اسٹیفن کووی کے سفر کے پہلے مرحلے میں اتر رہے ہیں۔ اس مرحلے کو وہ نجی فتح یا پرائیویٹ وکٹری کہتے ہیں۔ جی، سچ کہوں تو ہم سب کبھی نہ کبھی زندگی میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم صرف حالات پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اسٹیفن کووی کی کتاب کہتی ہے کہ اس جال سے نکلنے کا پہلا قدم نجی فتح ہے۔ آج ہم اسی سفر کا پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم اٹھائیں گے۔ بالکل، نجی فتح کا اصل مطلب ہے خود پر عبور حاصل کرنا۔ کووی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مؤثر تعلقات بنا سکیں یعنی عوامی فتح حاصل کریں، ہمیں پہلے خود کو جیتنا ہوگا۔ یعنی پہلے اندرونی جنگ جیتنی ہے۔ جی، یہ انحصار سے آزادی کا سفر ہے اور اس کی شروعات اندر سے ہوتی ہے۔ اور اس اندرونی سفر کا آغاز پہلی عادت سے ہوتا ہے، بی پرو ایکٹیو، یعنی فعال بنے۔ تو آج ہم اسی عادت اور اس کے پیچھے موجود ذاتی ویژن کے اصولوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کووی کا فعال ہونے سے اصل میں مطلب کیا ہے۔ ضرور۔ تو شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ مصنف کامیابی کے بارے میں ہمارے نظریات کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ وہ دو تصورات پیش کرتے ہیں، کردار کی اخلاقیات اور شخصیت کی اخلاقیات۔ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، کووی نے کامیابی کے موضوع پر لکھے گئے تقریباً 200 سال کے مواد کا تجزیہ کیا۔ 200 سال؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، انہوں نے پایا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کے 150 سالوں میں کامیابی کا تصور کردار کی اخلاقیات یعنی کیریکٹر ایتھکس سے جڑا تھا۔ اچھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کامیابی کی بنیاد دیانتداری، عاجزی، وفاداری، ہمت، صبر اور انصاف جیسی اندرونی خوبیوں پر ہے۔ یہ وہ اصول تھے جنہیں کائناتی سچائیاں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ کی شخصیت کا اصل جوہر ہوتی ہیں، نہ کہ صرف دکھاوا۔ بالکل، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ توجہ، شخصیت کی اخلاقیات
یعنی پرسنالٹی ایتھک پر منتقل ہو گئی۔ اب کامیابی کا تعلق عوامی امیج، رویوں، مہارتوں اور مثبت سوچ جیسی تکنیکوں سے جوڑا جانے لگا۔ یعنی لوگوں پر اچھا تاثر کیسے ڈالا جائے، گفتگو کیسے کی جائے، اس قسم کی چیزیں۔ جی بالکل، کتابیں اور مضامین اسی بارے میں لکھے جانے لگے۔ یہ تو آج کل کی سوشل میڈیا کی دنیا کی بہترین عکاسی ہے۔ ہر کوئی ایک پرفیکٹ امیج، ایک پرسنل برانڈ بنانے پر لگا ہوا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ تو کیا کووی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ پرسنالٹی ایتھک ایک کھوکھلی بنیاد پر کھڑا ہے اگر اندر مضبوط کردار نہ ہو؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ کووی اسے کوئک فکس یا فوری حل کی ذہنیت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکنیکیں اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ کا کردار کمزور ہے، اگر آپ اندر سے بے ایمان یا دوگلے ہیں، تو آپ کی بہترین کمیونیکیشن کی مہارت بھی بالآخر ناکام ہو جائے گی اور لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ یہ جڑوں کو پانی دینے کے بجائے صرف پتوں پر سپرے کرنے جیسا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے نقشے کی۔ اگر آپ شکاگو جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس غلطی سے ڈیٹرائٹ کا نقشہ ہے، تو آپ جتنی مرضی محنت کر لیں یا جتنا مرضی مثبت رویہ اپنا لیں، آپ شکاگو نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل، آپ غلط سمت میں مزید تیزی سے جائیں گے۔ کووی کہتے ہیں کہ اصول زندگی کا علاقہ ہے اور کردار وہ نقشہ ہے۔ جب تک ہمارے پاس درست نقشہ نہیں ہوگا، ہماری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ صحیح۔ حقیقی کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہماری بنیاد کردار کی اخلاقیات پر ہو۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط نقشہ استعمال کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا نقشہ ہی غلط ہے؟ میرے خیال میں یہیں سے پیراڈائم کا نظریہ سامنے آتا ہے نا؟ جی، یہیں سے آتا ہے۔ پیراڈائم بنیادی طور پر ہمارا ذہنی نقشہ ہے، وہ اینک جس سے ہم دنیا کو دیکھتے، سمجھتے اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اینک؟ یہ اچھی مثال ہے۔ کووی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ ہمارے تجربے، ہماری اقدار اور ہماری پرورش ہمارے پیراڈائمز بناتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو لوگ ایک ہی واقعے کو دیکھ کر بالکل مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کے پیراڈائمز مختلف ہیں۔ اس کی سب سے مشہور مثال وہ نفسیاتی تجربہ ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ ہاں، وہ نوجوان اور بوڑھی عورت والی تصویر۔ جی، ایک تصویر میں ایک نوجوان اور ایک بوڑھی عورت دونوں کی شبیہ موجود ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پہلے 10 سیکنڈ کے لیے صرف نوجوان عورت کی تصویر دکھائی جاتی ہے، جب انہیں مشترکہ تصویر دکھائی جاتی ہے تو انہیں صرف نوجوان عورت ہی نظر آتی ہے، اور جنہیں پہلے بوڑھی عورت کی تصویر دکھائی جاتی ہے، انہیں مشترکہ تصویر میں صرف بوڑھی عورت نظر آتی ہے۔ اور پھر وہ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ دوسرا شخص غلط دیکھ رہا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کتنی بار یہ فرض کر لیتے ہیں کہ صرف ہمارا نقطہ نظر ہی درست ہے۔ اور جب ہمارا پیراڈائم بدلتا ہے تو ہمارا رویہ اور احساسات بھی فوراً بدل جاتے ہیں۔ اسے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے طاقتور مثال مصنف نیو یارک کی سب وے میں پیش آنے والے اپنے ذاتی واقعے سے دیتے ہیں۔ اچھا۔ وہ اتوار کی ایک پرسکون صبح کو سفر کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ داخل ہوا۔ بچے ہر طرف بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، لوگوں سے چیزیں چھین رہے تھے اور ماحول کو شدید خراب کر رہے تھے۔ اور وہ شخص بس آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جیسے اسے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ مصنف کو، جیسا کہ کسی کو بھی آتا، بہت غصہ آیا۔ جی، آخر کار انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ کر اس شخص سے کہا، جناب، آپ کے بچے سب کو پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ براہ مہربانی انہیں سنبھال نہیں سکتے؟ اس شخص نے نظریں اٹھائیں جیسے اسے پہلی بار اس صورتحال کا احساس ہوا ہو، اور بہت نرمی سے جواب دیا، اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، ہم ابھی اسپتال سے آئے ہیں، جہاں 1 گھنٹہ پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سوچوں، اور شاید انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نمٹے۔ اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ مصنف کا غصہ، ان کی پریشانی، سب کچھ فوراً ہمدردی اور مدد کے جذبے میں بدل گیا۔ جی، یہ پیراڈائم شفٹ کی طاقت ہے۔ ایک چھوٹی سی نئی معلومات نے ان کے پورے ذہنی نقشے کو، ان کے پورے پیراڈائم کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ حقیقی اور پائیدار تبدیلی رویے کی سطح پر نہیں بلکہ پیراڈائم کی سطح پر آتی ہے۔
جب ہم دنیا کو مختلف انداز سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم خود بھی بدل جاتے ہیں اور ہمارے اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پیراڈائمز ہماری حقیقت کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رد عمل کو کنٹرول کریں۔ کیا پہلی عادت بی پرو ایکٹیو اسی بارے میں ہے؟ بالکل۔ بی پرو ایکٹیو یا فعال ہونے کا مطلب صرف پہل کرنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ اپنے فیصلوں کی پیداوار ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے کووی وکٹر فرینکل کی کہانی سناتے ہیں۔ وکٹر فرینکل، وہ ماہر نفسیات جو نازی جرمنی کے ڈیتھ کیمپ میں قید تھے؟ جی وہی۔ ان کا تعلق فراڈین اسکول آف سائیکالوجی سے تھا، جو یہ مانتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کے بچپن اور حالات کی وجہ سے ہیں۔ یعنی آپ اپنے ماضی کے قیدی ہیں؟ ہاں، لیکن کیمپ کے ہولناک تجربات نے ان کا یہ پورا پیراڈائم بدل دیا۔ جب ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کا خاندان، ان کی آزادی، ان کا وقار، حتیٰ کہ ان کے کپڑے، تو انہیں ایک گہرے سچ کا ادراک ہوا۔ انہوں نے اسے انسانی آزادیوں میں سے آخری آزادی کا نام دیا۔ وہ آزادی یہ تھی کہ کوئی بھی ان سے ان کے رد عمل کا انتخاب کرنے کی طاقت نہیں چھین سکتا تھا۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے، یعنی باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ اس پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ فرینکل نے دریافت کیا کہ محرک سٹیمولس اور رد عمل رسپانس کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ ایک گیپ۔ جی، ایک گیپ۔ اسی وقفے میں ہماری انتخاب کی آزادی پوشیدہ ہے اور اسی آزادی میں ہماری ترقی اور خوشی کا راز ہے۔ جانوروں میں یہ وقفہ نہیں ہوتا، ان کا رویہ پروگرامڈ ہوتا ہے، لیکن انسان کے پاس انتخاب کی طاقت ہے۔ اور اسی وقفے میں ہم اپنی منفرد انسانی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کووی 4 صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، 4 صلاحیتیں۔ پہلی ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس۔ یعنی اپنے آپ کو باہر سے دیکھنے کی صلاحیت، یہ سوچنا کہ میں ابھی غصہ کیوں محسوس کر رہا ہوں یا میرے خیالات اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسری ہے تخیل، امیجنیشن، یعنی اپنی موجودہ حقیقت سے بالاتر سوچنے کی صلاحیت۔ کچھ نیا تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ صحیح۔ تیسری ہے ضمیر، کانشنس، یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی گہری اندرونی حس۔ اور چوتھی ہے آزاد مرضی، انڈیپینڈنٹ ول، یعنی بیرونی اثرات سے بالاتر ہو کر اپنے اصولوں کی بنیاد پر عمل کرنے کی صلاحیت۔ جی۔ تو کووے رسپانسبلٹی کے لفظ کو توڑ کر رسپانسبلٹی کہتے ہیں، یعنی اپنے رد عمل کا انتخاب کرنے کی صلاحیت۔ بالکل۔ فعال لوگ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ اپنے رویے کے لیے حالات، قسمت یا دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، وہ اپنی زندگی کے خود مالک ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں ایسا ہی ہوں، وہ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری دوسروں یا حالات پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کی جذباتی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ اگر موسم اچھا ہے تو وہ خوش محسوس کرتے ہیں، اگر موسم خراب ہے تو ان کا مزاج اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ فعال لوگ اپنا موسم خود ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ ہم انسان ہیں، جذبات تو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا کووی کا مطلب یہ ہے کہ ہم روبوٹ بن جائیں اور کچھ محسوس نہ کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب ہرگز روبوٹ بننا نہیں ہے۔ فعال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تکلیف، دکھ یا غصہ محسوس نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جذبات محسوس ہو رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اعمال کو ان جذبات کے بجائے اپنی اقدار کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک رد عمل والا شخص غصے میں آ کر چیخے گا، جبکہ ایک فعال شخص غصے کو محسوس کرے گا، لیکن اپنی قدر یعنی احترام کی بنیاد پر پرسکون رہ کر بات کرنے کا انتخاب کرے گا۔ فرق انتخاب کا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جاننے کا ایک عملی طریقہ کیا ہے کہ ہم کتنے فعال ہیں؟ کتاب میں 2 دائروں کا تصور پیش کیا گیا ہے جو مجھے بہت کارآمد لگا، سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس۔ جی، یہ ایک بہت ہی عملی ٹول ہے۔ تشویش کا دائرہ یا سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔
مثلاً ہماری صحت، ہمارے بچے، کام کے مسائل، ملک کی معیشت، عالمی سیاست وغیرہ۔ ان میں سے بہت سی چیزوں پر ہمارا کوئی براہ راست کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو سرکل آف کنسرن ایک طرح سے ہماری ٹویٹر یا نیوز فیڈ ہے، وہ ساری چیزیں جن پر ہم غصہ تو کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست بدل نہیں سکتے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ اب اسی بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جسے اثر کا دائرہ یا سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن پر ہمارا براہ راست کنٹرول ہے اور جن کے بارے میں ہم واقعی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری توجہ کا مرکز اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم کتنے فعال یا رد عمل والے ہیں۔ بالکل، رد عمل ظاہر کرنے والے لوگ اپنی ساری توانائی اور وقت تشویش کے دائرے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں پر جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ جی، وہ دوسروں کی کمزوریوں پر، حالات کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور خود کو مظلوم محسوس کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی منفی توانائی کی وجہ سے ان کا اثر کا دائرہ مزید سکڑ جاتا ہے۔ اور وہ اور بھی بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، جبکہ فعال لوگ اپنی توانائی اثر کے دائرے پر لگاتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں پر جنہیں وہ بدل سکتے ہیں، اپنی عادات، اپنے رویے، اپنی سوچ، اپنی مہارتیں۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا اثر کا دائرہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ مؤثر بن جاتے ہیں۔ کتاب میں مصنف اپنے بیٹے کی مثال دیتے ہیں جسے اسکول میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ جی، وہ تعلیمی، سماجی اور جسمانی طور پر پیچھے تھا۔ اور جب تک مصنف اور ان کی اہلیہ بیٹے کی کمزوریوں پر توجہ دیتے رہے، جو ان کے لیے تشویش کا دائرہ تھا، وہ بے بس اور مایوس رہے۔ وہ بیٹے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی توجہ اپنے اثر کے دائرے پر مرکوز کی تو حالات بدلنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا، ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے پیراڈائمز اور اپنے رویے پر کام کیا۔ جی، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ناکام بچے کے طور پر دیکھنے کے بجائے اس کی انفرادیت اور صلاحیت کو دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے غیر مشروط محبت اور حمایت فراہم کی اور بیٹے پر سے سماجی دباؤ ہٹا دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کے بیٹے نے خود اعتمادی حاصل کی اور اپنی رفتار سے ترقی کرنے لگا۔ بالکل، انہوں نے مسئلہ باہر دیکھنے کے بجائے حل اپنے اندر تلاش کیا۔ ایک اور بہت طاقتور مثال اس ایگزیکٹو کی ہے جو ایک بہت آمرانہ صدر کے ماتحت کام کرتا تھا۔ ہاں، اس کے ساتھی ہر وقت صدر کی برائیاں کرتے رہتے تھے، یعنی اپنے تشویش کے دائرے میں توانائی ضائع کرتے تھے۔ لیکن اس ایک شخص نے فعال رویہ اپنایا۔ اس نے شکایت کرنے کے بجائے صدر کی کمزوریوں کو اپنی طاقت سے پورا کرنا شروع کیا۔ اس نے ان چیزوں پر کام کیا جو اس کے کنٹرول میں تھیں۔ اپنا کام، اپنی پیشکش۔ جی، وہ صدر کی ضروریات کو پہلے سے بھانپ لیتا، اضافی تحقیق کرتا اور اپنی سفارشات اس طرح پیش کرتا جو صدر کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہوں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس کا اثر کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ صدر بھی اس کی رائے کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی طاقت اس کے عہدے سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور فعال رویے سے آئی تھی۔ اس نے اپنے باس کو نہیں بدلا، اس نے خود کو بدلا۔ بالکل۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسئلہ باہر ہے، میرے باس میں، میری بیوی میں، معیشت میں، تو دراصل یہی سوچ اصل مسئلہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ سوچ ہمیں بے بس بنا دیتی ہے۔ ہم ان چیزوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ بالکل۔ فعال نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ہم زیادہ صبر والے، زیادہ محنتی، زیادہ تخلیقی یا زیادہ محبت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے اثر کے دائرے میں ہے۔ اور جب ہم اپنے اثر کے دائرے میں کام کرتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو بدلتے ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر اپنے تشویش کے دائرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے نجی فتح کی پہلی اور سب سے اہم عادت پر بات کی، فعال بننا۔ اس کا مطلب صرف پہل کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے محرک اور رد عمل کے درمیان انتخاب کی ایک جگہ ہے، اور اپنی توانائی ان چیزوں پر مرکوز کرنا جنہیں ہم واقعی بدل سکتے ہیں، یعنی ہمارا اثر کا دائرہ۔ اور یہ عادت باقی تمام 6 عادتوں کی بنیاد ہے۔ جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم اپنی زندگی کے پروگرامر ہیں، ہم ایک مؤثر پروگرام نہیں لکھ سکتے۔ صحیح۔
جب تک ہم یہ نہیں مانتے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہم خود ہیں، ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکتے۔ فعال ہونا ہی وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے جو ہمیں انحصار سے آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور طاقتور اصول ہے۔ صرف اس ایک عادت پر عمل کرنے سے ہی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یقیناً۔ یہ سوچنا کہ ہر صبح ہمارے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن کو کیسے گزاریں گے، بجائے اس کے کہ دن ہمیں گزارے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آزادی ہے۔ اور یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر روز ہمیں درجنوں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں فعال یا رد عمل والے رویے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے انتخاب ہی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار اور ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگلے حصے میں ہم نجی فتح کی دوسری عادت پر بات کریں گے، ہیبٹ 2، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یعنی ہر کام انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آج ہم اسٹیفن کوی کی مشہور زمانہ کتاب انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات پر اپنی بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی۔ پچھلی بار ہم نے پہلی عادت پرو ایکٹیو بنے پر بات کی تھی، یعنی اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینا۔ آج ہم دوسری عادت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہے انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں۔ جی، اور یہ عادت جو ہے نا، یہ پہلی عادت کا ایک بہت ہی منطقی، ایک لاجیکل اگلا قدم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر پہلی عادت کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، تو دوسری عادت فوراً آپ سے پوچھتی ہے، اچھا تو آپ گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ صحیح۔ مطلب ڈرائیونگ سیٹ پر تو بیٹھ گئے، پر منزل کیا ہے؟ بالکل۔ یہ صرف منزل طے کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ذاتی قیادت یعنی پرسنل لیڈرشپ کا اصول ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ زندگی میں آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ کوئی اس عادت کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مشق سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں تھوڑی عجیب لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو شاید پریشان کن بھی لگے۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی جنازے کا تصور کریں۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا خیال ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، ذرا تصور کریں آپ ایک دن تیار ہو کر کسی عزیز کے جنازے پر جا رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ماحول بہت سنجیدہ ہے، پھول رکھے ہوئے ہیں، ایک دھیمی سی موسیقی چل رہی ہے۔ آپ کو اپنے جاننے والوں کے چہرے نظر آتے ہیں جن پر افسوس اور اداسی ہے۔ اور پھر آپ ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں اور تابوت میں جھانکتے ہیں، اور یہ دیکھ کر آپ کو شدید جھٹکا لگتا ہے کہ اس میں تو آپ خود ہیں۔ جی، یہ آپ کا اپنا جنازہ ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ اور اس تصور کو مزید گہرا کرتے ہوئے کوی کہتے ہیں کہ وہاں 4 لوگوں نے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ 4 لوگ؟ جی 4۔ ایک آپ کے خاندان سے کوئی ہے، جی، شاید آپ کا بیٹا، بیٹی یا بہن بھائی۔ دوسرا آپ کا کوئی بہت قریبی دوست ہے۔ تیسرا شخص آپ کے کام کی جگہ سے، کوئی کالیگ یا باس۔ اور چوتھا کسی ایسی سماجی تنظیم سے جہاں آپ نے کوئی خدمت انجام دی ہو۔ اور پھر وہ بنیادی سوال آتا ہے جس پر یہ پوری عادت، مطلب اس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جی، آپ کیا چاہیں گی کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ بالکل۔ وہ آپ کو ایک شریک حیات، ایک والد یا والدہ، ایک دوست اور ایک پروفیشنل کے طور پر کیسے یاد کریں؟ آپ کے کردار، آپ کی کامیابیوں اور آپ نے دوسروں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا، اس کے بارے میں کن باتوں کا ذکر ہو۔ یہی اس عادت کا نچوڑ ہے، یہی اس کا کور ہے۔ یہ مشق آپ کو روزمرہ کی بھاگ دوڑ، میٹنگز، ڈیڈ لائنز اور چھوٹے موٹے جھگڑوں سے ایک دم نکال کر سیدھا آپ کی بنیادی اقدار یعنی کور ویلیوز سے جوڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ دن کے آخر میں کامیابی وہ نہیں جو دنیا آپ کو بتاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ خود اپنے لیے طے کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کوی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سیڑھی غلط دیوار سے لگی ہے تو آپ کا ہر قدم آپ کو تیزی سے غلط جگہ پر لے جائے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہم اکثر اتنی تیزی سے سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، ترقی کرنا، زیادہ پیسہ کمانا، بڑا گھر لینا، کہ یہ دیکھنے کے لیے رکتے ہی نہیں کہ کیا یہ وہی دیوار ہے جس پر ہم چڑھنا بھی چاہتے تھے۔ بالکل۔ یہ عادت ہمیں رک کر وہ دیوار چیک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس عادت کے پیچھے چھپے ایک بنیادی اصول تک لے آتی ہے، جو یہ ہے کہ تمام چیزیں 2 بار تخلیق ہوتی ہیں۔ 2 بار تخلیق ہوتی ہیں؟ جی،
پہلی تخلیق ذہنی ہوتی ہے یعنی مینٹل کریشن، اور دوسری جسمانی یعنی فزیکل کریشن۔ یہ دو تخلیق والا آئیڈیا بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہم اکثر صرف دوسری یعنی جسمانی تخلیق پر ہی توجہ دیتے ہیں، محنت کرنا، کام کرنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل کھیل تو اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال ایک عمارت کی تعمیر ہے۔ کوئی بھی مزدور پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس عمارت کا ایک مکمل نقشہ، ایک بلو پرنٹ تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ ہر کمرے کا سائز، دروازے کہاں ہوں گے، کھڑکیاں کیسی ہوں گی، یہ سب کچھ پہلے ذہن میں اور پھر کاغذ پر تخلیق ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلی یعنی ذہنی تخلیق۔ اور اس کے بعد ہی اصل تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے۔ جی، جو دوسری یعنی جسمانی تخلیق ہے۔ تو اگر پہلی تخلیق اتنی اہم ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی تخلیق کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ کیا ہم خود ہیں یا کوئی اور؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہیں پر شاید لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ بالکل، ہماری زندگی میں بھی ایک پہلی تخلیق ہوتی ہے، چاہے ہم اسے شعوری طور پر کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ڈیزائن خود نہیں بناتے تو حالات، دوسرے لوگ اور ہماری پرانی عادتیں ہمارے لیے یہ ڈیزائن بنا دیتی ہیں۔ مطلب ہم ان اسکرپٹس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے والدین، معاشرے یا دوستوں سے ملتی ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے کہ تمہیں ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے، یا کامیابی کا مطلب بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ یہ وہ اسکرپٹس ہیں جو ہمارے لیے کوئی اور لکھتا ہے۔ صحیح۔ تو عادت 2 ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی اسکرپٹ خود لکھیں۔ جی، اور اسی لیے قیادت اور انتظام یعنی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کا فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ مشہور مینجمنٹ گرو پیٹر ڈرکر کا ایک قول ہے کہ انتظام چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، جبکہ قیادت صحیح چیزوں کو کرنا ہے۔ یعنی مینجمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں، جی ایفیشنسی، جی جبکہ لیڈرشپ یہ دیکھتی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے کیا وہ صحیح کام بھی ہے یا نہیں۔ بالکل۔ ایفیکٹونیس، مینجمنٹ سیڑھی پر تیزی سے اور مؤثر طریقے سے چڑھنے کا نام ہے، جبکہ لیڈرشپ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ سیڑھی صحیح دیوار سے لگی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ آپ دنیا کے بہترین مینیجر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سمت ہی غلط ہے تو آپ کی ساری محنت بیکار ہے۔ کوئی اس کے لیے جنگل کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت کمال کی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ کچھ لوگ بہت محنت سے جنگل میں درخت کاٹ کر راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ پروڈیوسرز ہیں، یعنی کام کرنے والے۔ جی ان کے پیچھے مینیجرز ہیں جو ان کے لیے بہترین آریوں کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور کام کی رفتار بڑھانے کے لیے پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ مطلب سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، ہر کوئی بہت مصروف اور کارآمد محسوس کر رہا ہے۔ بالکل، پروگریس ہو رہی ہے۔ ہاں، لیکن پھر لیڈر آتا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سے اونچے درخت پر چڑھتا ہے، دور تک نظر دوڑاتا ہے اور پھر نیچے دیکھ کر زور سے چلاتا ہے، ارے ہم غلط جنگل میں ہیں۔ اور نیچے سے مینیجرز کا جواب آتا ہے، خاموش رہو، ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی یہ مثال اتنی زبردست ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ مؤثر قیادت کے بغیر بہترین انتظام بھی ایسا ہی ہے جیسے ٹائٹینک کے ڈیک پر کرسیاں سیدھی کرنا۔ واہ، کیا بات کہی ہے۔ آپ بہت مصروف نظر آ سکتے ہیں لیکن آپ ڈوب رہے ہیں۔ اسی لیے اپنی اسکرپٹ خود لکھنا یعنی لیڈر بننا بہت ضروری ہے۔ کوے اس عمل کو ری اسکرپٹنگ کہتے ہیں، یعنی اپنی پرانی غیر مؤثر پروگرامنگ کو پہچاننا اور اسے شعوری طور پر ایک نئی مؤثر اسکرپٹ سے بدلنا۔ اور یہ اسکرپٹ وہ ہونی چاہیے جو آپ کی اقدار سے مطابقت رکھتی ہو۔ جی بالکل۔ لیکن یہ ری اسکرپٹنگ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ ہماری پرانی عادتیں اور معاشرتی دباؤ بہت گہرا ہوتا ہے۔ کیا کوے اس پرانی پروگرامنگ کو توڑنے کا کوئی ٹھوس طریقہ بتاتے ہیں؟ وہ ایک بہت طاقتور مثال دیتے ہیں مصر کے سابق صدر انور سادات کی۔ اچھا۔ ان کا نعرہ تھا کہ وہ کبھی کسی اسرائیلی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ ایک بہت گہری اسکرپٹ تھی۔ ہاں، یہ تو بہت گہری پروگرامنگ ہے۔ لیکن سادات نے جوانی میں قید تنہائی کے دوران ایک ہنر سیکھا تھا، اپنے ذہن سے باہر نکل کر اپنی سوچ کا جائزہ لینا۔ یعنی وہ اپنی پروگرامنگ کو ایک تیسرے شخص کی نظر سے دیکھ سکتے تھے۔ بالکل، وہ اپنی سوچ پر سوچ سکتے تھے۔ جب وہ صدر بنے اور انہیں زمینی حقائق کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اس پرانی اسکرپٹ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے اپنی پروگرامنگ کو اپنی گہری اقدار یعنی امن اور خوشحالی کے مطابق دوبارہ لکھا۔
وہ یروشلم گئے اور ایک ایسا امن معاہدہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ ریسکرپٹنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہیں پر ذاتی مشن کا بیان یعنی پرسنل مشن سٹیٹمنٹ کا تصور آتا ہے نا؟ جی بالکل، ذاتی مشن سٹیٹمنٹ اس ریسکرپٹنگ کا عملی نتیجہ ہے۔ یہ آپ کا ذاتی آئین، آپ کا پرسنل کانسٹیٹیوشن ہے۔ ذاتی آئین؟ جی، یہ ایک تحریری دستاویز ہے جس میں آپ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا کردار، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی خدمات اور کامیابیاں۔ یہ آپ کی زندگی کا کمپس بن جاتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی دوراہے پر کھڑی ہوں، آپ اپنے اس مشن اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کون سا راستہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے جائے گا۔ بالکل۔ یہ آپ کو وقتی جذبات یا دوسروں کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے سے بچاتا ہے۔ اور اس مشن سٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز کیا ہے۔ کوی کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے جس سے اسے 4 چیزیں ملتی ہیں: تحفظ یعنی سیکیورٹی، رہنمائی یعنی گائیڈنس، حکمت یعنی وزڈم، اور طاقت یعنی پاور۔ سیکیورٹی، گائیڈنس، وزڈم اور پاور۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر غلط یا غیر مستقیم مراکز کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ کچھ عام مراکز کیا ہو سکتے ہیں جن کے گرد لوگ اپنی زندگیاں گھماتے ہیں؟ کئی مثالیں دیتے ہیں۔ ایک بہت عام مرکز ہے شریک حیات پر مرکزیت، یعنی اسپاؤس سینٹرڈنس۔ اچھا۔ اس میں آپ کی خوشی اور آپ کی قدر کا احساس مکمل طور پر آپ کے جیون ساتھی کے رویے پر منحصر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خوش ہیں تو آپ خوش ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو آپ کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ یہ بہت نازک بنیاد ہے۔ اور ایک اور جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خاندان پر مرکزیت، فیملی سینٹرڈنس۔ بظاہر تو یہ بہت اچھی بات لگتی ہے۔ خاندان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسے زندگی کا مرکز بنا لینا خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں خاندان کی عزت اور لوگ کیا کہیں گے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ فیملی سینٹرڈنس ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ فیصلے فرد کی بھلائی کے بجائے خاندان کی ساکھ بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ آپ کی شناخت آپ کی اپنی ذات سے زیادہ خاندان سے جڑ جاتی ہے۔ یہ وہ اسکرپٹ ہے جسے چیلنج کرنا شاید سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسہ بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ جی، پیسے پر مرکزیت یا منی سینٹرڈنس، اس میں آپ کی خودی آپ کے بینک بیلنس سے جڑی ہوتی ہے، لیکن پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ معاشی بحران آ سکتا ہے، نوکری جا سکتی ہے۔ تو یہ مرکز بھی غیر مستحکم ہے۔ بہت زیادہ۔ اس مرکز پر انحصار کرنے والے لوگ ہمیشہ ایک انجانے خوف میں رہتے ہیں۔ اسی طرح کام پر مرکزیت ورک سینٹرڈنس ہے، جہاں لوگ کام کے عادی مطلب ورکہولکس بن جاتے ہیں اور اپنی صحت اور رشتے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام مراکز شریک حیات، خاندان، پیسہ، کام اتنے کمزور اور غیر مستحکم ہیں تو پھر صحیح اور مضبوط مرکز کیا ہونا چاہیے؟ کووی کے مطابق سب سے پائیدار اور مضبوط بنیاد اصولوں پر مبنی مرکز ہے، یعنی پرنسپل سینٹرڈ۔ اصول جیسے کہ؟ اصول وہ آفاقی اور لازوال سچائیاں ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، جیسے دیانتداری، انصاف، ہمدردی، خدمت، ترقی۔ یہ چیزیں حالات، لوگوں کے موڈ یا آپ کے جذبات کے تابع نہیں ہوتی۔ یہ ایک چٹان کی طرح مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ یہ نقطۂ نظریاتی طور پر تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں جہاں آپ کو باس کو بھی خوش رکھنا ہے اور خاندان کو بھی وقت دینا ہے، کیا اصولوں پر مبنی فیصلہ کرنا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ جی۔ فرض کریں آپ کے باس آپ کو دفتر میں دیر تک رکنے کا کہتے ہیں، جبکہ آپ نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ آپ انہیں ڈنر پر لے جائیں گے۔ اب آپ کا رد عمل آپ کے مرکز پر منحصر ہوگا۔ اچھا، تو اگر میرا مرکز پیسہ یا کام ہے تو میں فوراً باس کی بات مان لوں گی اور بیوی سے معذرت کر لوں گی۔ شاید یہی ہوگا۔ اور اگر میرا مرکز میری بیوی ہے تو میں شاید باس کو صاف انکار کر دوں، چاہے نوکری خطرے میں ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ بالکل، لیکن اگر آپ کا مرکز اصول ہیں جیسے دیانتداری، ذمہ داری اور توازن، تو آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ آپ جذباتی یا ریاکشنری فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو میں کیا کروں گی؟
آپ شاید اپنے باس کے پاس جائیں اور ایمانداری سے صورتحال بیان کریں کہ آپ کا پہلے سے ایک وعدہ ہے، اور پھر آپ پوچھیں کہ کیا یہ کام صبح ہو سکتا ہے یا کیا آپ اسے گھر سے کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا پھر آپ اپنی بیوی کو فون کریں، انہیں پوری صورتحال سمجھائیں اور ان کی رضامندی سے کوئی درمیانی راہ نکالیں، جیسے ڈنر کو کسی اور دن کے لیے ملتوی کر دینا، لیکن واپسی پر ان کے لیے کچھ خاص لے جانا۔ بالکل۔ آپ کا مقصد کسی ایک کو خوش کرنا نہیں، بلکہ تمام ذمہ داریوں میں توازن قائم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اصولوں پر مبنی مرکزیت آپ کو تمام دوسرے مراکز کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ خاندان، کام اور پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن انہیں اپنی زندگی کا مرکز نہیں بناتے۔ تو آپ کا مرکز وہ دائمی اصول ہوتے ہیں جو آپ کو ایک مستحکم بنیاد، ایک حقیقی کمپاس فراہم کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو وہ تحفظ اور طاقت ملتی ہے جو کسی اور مرکز سے نہیں مل سکتی۔ تو آج کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ عادت نمبر 2، انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کریں، دراصل اپنی زندگی کی قیادت سنبھالنے کا نام ہے۔ جی، پرسنل لیڈرشپ۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کی پہلی یعنی ذہنی تخلیق کی ذمہ داری لینے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وقت نکال کر یہ سوچیں کہ ہمارے لیے واقعی کیا اہم ہے، اپنی گہری اقدار کو پہچانیں اور پھر ان کی بنیاد پر ایک ذاتی مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں جو ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں ہماری رہنمائی کرے۔ اور اس سب کی بنیاد ایک ایسے مرکز پر ہونی چاہیے جو حالات کے ساتھ بدلے نہیں، یعنی اصولوں پر مبنی مرکز۔ بالکل۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم ایک بامقصد اور مؤثر زندگی کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی ذہنی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، تبھی آپ روزمرہ کی زندگی کو اس کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے نا، ہمیں تیسری عادت کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا۔ اگلے حصے میں ہم عادت 3، پہلی چیزیں پہلے رکھیں، یعنی پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ کو تفصیل سے سمجھیں گے، جو کہ ذاتی انتظام کے بارے میں ہے نا؟ جی، یہ عادت ذاتی انتظام یعنی پرسنل مینجمنٹ کا اصول ہے، جو ہمیں سکھائے گی کہ اپنی اقدار اور مشن کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ ہم سب کی زندگی میں یہ احساس بہت عام ہے نا؟ کہ دن ختم ہو جاتا ہے، ہم تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے ضروری کام تھا وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ بالکل، وہیں کا وہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مصروف تو رہتے ہیں لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوتے؟ اور آج کی گفتگو اسٹیفن کووی کی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے حوالے سے اسی گتھی کو سلجھانے کے بارے میں ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا حصہ نمبر 4 ہے۔ بالکل، اور یہ سوال براہ راست پہلی 2 عادتوں سے جڑتا ہے جن پر ہم بات کر چکے ہیں۔ جی، پہلی عادت نے ہمیں بتایا کہ آپ پروگرامر ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ دوسری عادت تھی پروگرام لکھیں، یعنی اپنے مقاصد اور اقدار کی وضاحت کریں۔ تو اگر آپ پروگرامر ہیں اور پروگرام بھی لکھ چکے ہیں، پھر بھی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ یہی آج کا موضوع ہے۔ آج ہم تیسری عادت کے ساتھ اس پروگرام کو چلانے یعنی اسے حقیقت میں بدلنے پر بات کریں گے۔ یہ عادت ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، یعنی اہم کاموں کو ترجیح دینا۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ربڑ سڑک سے ملتا ہے۔ یہ ہماری ذاتی فتح یعنی پرائیویٹ وکٹری کی تکمیل ہے۔ اور اس گفتگو میں ہم صرف ٹائم مینجمنٹ کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم پرسنل مینجمنٹ یعنی اپنی ذات کو منظم کرنے کے اصولوں کو سمجھیں گے۔ اور وہ مشہور ٹائم مینجمنٹ میٹرکس بھی ہے۔ جی ہاں، اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور یہ جانیں گے کہ ارجنٹ یعنی فوری نوعیت کے کام اور امپورٹنٹ یعنی اہم کاموں میں کیا فرق ہے، اور یہ فرق ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ عادت 3 دراصل عادت 1 اور 2 کو حقیقت میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ عادت 1 کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے خالق ہیں۔ عادت 2 پہلی یعنی ذہنی تخلیق ہے۔ تو عادت 3 دوسری یعنی جسمانی تخلیق ہوئی۔ بالکل، یہ صرف اپنی ٹو ڈو لسٹ کو ترتیب دینے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ اسٹیفن کووی یہاں قیادت یعنی لیڈرشپ اور انتظام یعنی مینجمنٹ میں ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ عادت 2 قیادت کے بارے میں تھی، یعنی یہ طے کرنا کہ کون سی چیزیں اہم ہیں، آپ کس سمت میں جانا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔ عادت 3 انتظام کے بارے میں ہے، یعنی ان اہم چیزوں کو روزمرہ کی زندگی میں ترجیح دینا۔ ان کے اپنے الفاظ میں مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹ، لیڈرشپ از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز۔ واہ، مطلب انتظام چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے جبکہ قیادت صحیح چیزیں کرنا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک زبردست فرق ہے۔ وہ کتاب میں ایک مثال دیتے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ مؤثر قیادت کے بغیر مؤثر انتظام ایسا ہی ہے جیسے ٹائٹینک کے ڈیک پر کرسیاں سیدھی کرنا۔ بالکل۔ آپ بہت مؤثر طریقے سے غلط سمت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صحیح جنگل میں ہیں بھی یا نہیں، ورنہ آپ جتنی بھی تیزی سے درخت کاٹیں کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ذاتی انتظام کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ عادت 2 کے ذریعے اپنے اقدار و مقاصد کی شناخت کر لیتے ہیں تو عادت 3 آپ سے پوچھتی ہے آپ ان اقدار کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے نافذ کرتے ہیں؟ کچھ سے ہم آہنگ ہو۔ جی اچھا، یہ تو تھیوری ہو گئی، لیکن عملی زندگی میں اسے کیسے نافذ کریں؟ اپنی ترجیحات کو روزمرہ کے کاموں میں کیسے ڈھالیں؟ کووی اس کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، اور وہ ٹول ٹائم مینجمنٹ میٹرکس کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے تمام کاموں اور سرگرمیوں کو 2 بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے۔ ارجنٹ اور امپورٹنٹ۔ جی، فوری اور اہم۔ ان 2 الفاظ کا فرق سمجھنا اس پوری عادت کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ارجنٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ارجنٹ کام وہ ہیں جو فوری توجہ چاہتے ہیں، جیسے فون کی گھنٹی بجنا، دروازے پر دستک ہونا۔ یا ایک ای میل جس کے سبجیکٹ میں ارجنٹ لکھا ہو؟ بالکل، یہ کام اکثر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور ہم پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ اہم ہوں۔ اور امپورٹنٹ کام؟ امپورٹنٹ کام وہ ہیں جو ہمارے مشن، ہماری اقدار اور ہمارے طویل مدتی مقاصد سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں فرق ڈالتی ہیں۔ ان میں فوری دباؤ نہیں ہوتا؟ جی، لیکن ان کے نتائج بہت گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ تو اس میٹرکس کے 4 خانے یا کوادرنٹ بنتے ہیں۔ پہلا کوادرنٹ کون سا ہے؟ کوادرنٹ آئی میں وہ کام ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی۔ یعنی بحران۔ بحران، ایک اہم کلائنٹ کا فوری مسئلہ یا ایک ایسا پروجیکٹ جس کی ڈیڈ لائن آج ہی ہے، یہ آگ بجھانے والا خانہ ہے۔ ہم سب کو یہاں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے کوادرنٹ 3۔ یہ وہ کام ہے جو ارجنٹ تو ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں، جیسے کچھ فون کالز، کچھ غیر ضروری میٹنگز۔ یا دوسروں کی فوری درخواستیں جو ہماری اپنی ترجیحات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کوئی اسے دھوکے کا کوادرنٹ کہتے ہیں۔ مجھے یہ نام بہت پسند آیا، دھوکے کا کوادرنٹ۔ اور یہ واقعی دھوکہ ہے۔ آج کے دور میں تو یہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کووی نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب سمارٹ فونز نہیں تھے۔ آج ہر نوٹیفیکیشن، ہر ارجنٹ ای میل، ہر واٹس ایپ گروپ کا میسج اسی کوادرنٹ 3 کا نمائندہ ہے۔ یہ تو صحیح کہا۔ یہ ہم سے فوری توجہ مانگتا ہے لیکن ہمارے بڑے مقاصد میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا۔ یہ مصروفیت کا ایک جدید جال ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دھوکے کا کوادرنٹ والی بات سن کر مجھے اپنا خیال آیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں بہت مصروف تھی، لیکن دن کے آخر میں احساس ہوتا ہے کہ اصل کام تو رہ ہی گیا۔ یہ واقعی ایک دھوکہ ہے۔ اچھا، اور چوتھا کوادرنٹ؟ کوادرنٹ 4، جو نہ تو ارجنٹ ہے اور نہ ہی امپورٹنٹ۔ یہ خالصتاً وقت کا ضیاع ہے۔ جیسے غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرولنگ کرنا یا بے مقصد ٹی وی دیکھنا۔ بالکل، یہ فرار کا راستہ ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم کوادرنٹ 2، یہ وہ کام ہے جو امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں۔ جی، اس میں منصوبہ بندی، تعلقات بنانا، نئی راہیں تلاش کرنا، ورزش کرنا، تیاری کرنا اور روک تھام جیسی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کووے کہتے ہیں کہ یہ مؤثر لوگوں کا کوادرنٹ ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنا وقت کوادرنٹ آئی اور 3 میں گزارتے ہیں۔ وہ مسلسل بحرانوں سے نمٹتے رہتے ہیں اور جب تھوڑا سکون ملتا ہے تو وہ ارجنٹ مگر غیر اہم کاموں میں الجھ جاتے ہیں۔ اور نتیجتاً وہ کوادرنٹ 2 کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ منصوبہ بندی، تیاری اور اپنے تعلقات پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مزید بحران پیدا ہوتے ہیں اور وہ واپس کوادرنٹ آئی میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ تو اصل تاثیر کوادرنٹ 2 میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکتے ہیں۔
کتاب میں شاپنگ سینٹر مینیجرز کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ جی ہاں، جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے کام کا کون سا حصہ سب سے زیادہ مؤثر ہے تو سب نے اتفاق کیا کہ دکانداروں کے ساتھ ذاتی اور مددگار تعلقات استوار کرنا سب سے اہم ہے۔ جی، اور جب ان کے وقت کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس کام پر، جو کہ ایک واضح کوارڈرنٹ 2 سرگرمی ہے، اپنے وقت کا 5% سے بھی کم حصہ خرچ کر رہے تھے۔ 5% سے بھی کم؟ ہاں، باقی وقت کوارڈرنٹ 1 کی آگ بجھانے جیسے رپورٹیں تیار کرنا اور کوارڈرنٹ 3 کے خلل سے نمٹنے میں صرف ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی توجہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے وقت کا 1/3 حصہ دکانداروں کے ساتھ تعلقات بنانے پر لگانا شروع کیا۔ وہ ان کے مسائل سنتے، انہیں ٹریننگ دیتے اور ایک مشیر کے طور پر کام کرتے۔ اور نتائج حیران کن تھے۔ ان کی اپنی آمدنی بڑھ گئی، دکانداروں کی فروخت میں اضافہ ہوا، اور وہ ایک پولیس مین کے بجائے ایک مددگار اور ساتھی بن گئے۔ یہ کوارڈرنٹ 2 کی طاقت کی بہترین مثال ہے۔ کوارڈرنٹ 2 میں کام کرنے کے لیے پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، کوارڈرنٹ 1 اور 3 کے کام آپ پر خود اثر انداز ہوتے ہیں، وہ آپ پر چیختے ہیں، لیکن کوارڈرنٹ 2 کے کاموں پر آپ کو خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ خاموش ہوتے ہیں اور انہیں نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی پوری طرح کوارڈرنٹ 2 میں گزارے؟ کیا کوارڈرنٹ 1 کے بحران یعنی ایمرجنسیز ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، آپ کوارڈرنٹ 1 سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔ زندگی میں غیر متوقع بحران آتے ہیں۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد کوارڈرنٹ 1 کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے کم کرنا ہے، اور اسے کم کرنے کا واحد طریقہ کوارڈرنٹ 2 میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ جب آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، روک تھام کرتے ہیں اور اپنے اثاثوں کا یعنی صحت، تعلقات، مہارت کا خیال رکھتے ہیں تو بہت سے بحران پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آپ آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتے، آپ آگ لگنے سے روکتے ہیں۔ یہ مشہور پیریٹو پرنسپل کی طرح لگتا ہے کہ 80% نتائج 20% سرگرمیوں سے آتے ہیں۔ بالکل، اور کووی کا استدلال یہ ہے کہ وہ 20% سرگرمیاں تقریباً ہمیشہ کوارڈرنٹ 2 میں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوارڈرنٹ 2 اتنا اہم ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کہاں سے لائیں؟ جواب سادہ ہے لیکن آسان نہیں۔ آپ کو کوارڈرنٹ 3 اور 4 کی چیزوں کو نہیں کہنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ کوارڈرنٹ 1 سے وقت نہیں چرا سکتے، وہ تو بحران ہے۔ وقت صرف کوارڈرنٹ 3 اور 4 کی غیر اہم سرگرمیوں سے ہی نکل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہنے والی بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ایک عام ملازم جس کا باس اسے ہر وقت کوارڈرنٹ 3 کے کام دیتا ہے، وہ اس اصول پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو نہیں کہنا اپنے کیریئر کو داؤ پر لگانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی چیلنج ہے۔ کووی اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے نہیں کہنے کا راز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑا ہاں جل رہا ہو۔ ایک بڑا ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اپنی اولین ترجیحات کے بارے میں بالکل واضح ہوتے ہیں، یعنی عادت 2، تو غیر اہم چیزوں کو نہ کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا انکار ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ ترجیح پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس سے میری فلاں اہم ڈیڈ لائن متاثر ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کس کو ترجیح دوں؟ یہ گفتگو کو ایک ذمہ دارانہ سطح پر لے جاتا ہے۔ یعنی اپنی ترجیحات کی بنیاد پر بات کرنا۔ بالکل۔ کتاب میں مصنف کی بیوی سینڈرا کی ایک دوست کی مثال ہے۔ اس دوست نے سینڈرا کو ایک کمیونٹی پروجیکٹ کی سربراہی کرنے کی دعوت دی۔ سینڈرا نے بہت خوش اسلوبی سے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ اور اس کی دوست نے برا نہیں مانا؟ نہیں، اس کی دوست نے بعد میں کوی سے کہا، میں اس بات پر حیران تھی کہ اس نے کتنی آسانی سے انکار کر دیا، لیکن میں نے برا نہیں مانا۔ اس کا راز یہی تھا کہ سینڈرا کے اندر ایک بڑا ہاں جل رہا تھا۔ مطلب اس کی اپنی فیملی اور ذاتی مقاصد کی ترجیحات اتنی واضح تھیں کہ دوسری چیزوں کو نہ کہنا آسان ہو گیا تھا۔ بالکل۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر ارجنٹ لیکن غیر اہم چیزوں کو نہیں کہہ رہے تو آپ نادانستہ طور پر اپنی زیادہ بنیادی اور اہم یعنی کوارڈرنٹ 2 کی چیزوں کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ آپ کی زندگی کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا ہاں اور نہیں کس قدر آپ کی گہری اقدار سے ہم آہنگ ہے۔ اچھا، نہیں کہنے کے علاوہ کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے کوارڈرنٹ 2 میں زیادہ وقت گزارنے کا؟ جی، ایک اور بہت اہم طریقہ ہے ڈیلیگیشن
یعنی کام دوسروں کو سونپنا۔ ڈیلیگیشن یہ صرف کام تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کی ترقی اور استعداد کار میں سرمایہ کاری ہے۔ مؤثر ڈیلیگیشن شاید سب سے زیادہ طاقتور ہائی لیوریج سرگرمی ہے۔ کوی 2 طرح کی ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں۔ پہلی ہے گوفر ڈیلیگیشن۔ ہاں، اس میں آپ ہر قدم کی نگرانی کرتے ہیں۔ جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ کرو، جب ہو جائے تو مجھے بتانا۔ یہ مائکرو مینجمنٹ ہے۔ کتاب میں ایک مزاحیہ مثال ہے جب مصنف اپنی بیوی کو کیمرے سے تصویر لینے کی ہدایت دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اسے بتایا کہ کیمرے کو کیسے پکڑنا ہے، سورج کی روشنی کا خیال رکھنا ہے، اور پھر میں نے کہا اب بٹن دباؤ۔ نہیں، ابھی نہیں، اب دباؤ۔ یہ کیمرے والی مثال تو بہت جانی پہچانی لگتی ہے۔ وہ اس قدر طریقہ کار پر مرکوز تھے کہ وہ نتیجہ حاصل کرنے کے عمل سے لطف اندوز ہی نہیں ہو سکے۔ ہم میں سے اکثر لوگ مدد کرنے کی کوشش میں ایسے ہی مائکرو مینیجر بن جاتے ہیں۔ تو پھر زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ زیادہ مؤثر طریقہ ہے اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن۔ اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن جی، یہ نتائج پر مبنی ہوتی ہے، طریقوں پر نہیں۔ اس میں آپ دوسرے شخص کو ایک ذمہ دار یعنی اسٹیوارڈ کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہیں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا اختیار اور ذمہ داری سونپتے ہیں۔ آپ کیسے پر نہیں، کیا پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن کے لیے 5 چیزوں پر واضح اور پیشگی مفاہمت ضروری ہے۔ پہلا، مطلوبہ نتائج یعنی کیا حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، رہنما اصول یعنی کن حدود میں رہ کر کام کرنا ہے۔ تیسرا، وسائل۔ چوتھا، جواب دہی یعنی کارکردگی کا معیار کیا ہوگا اور کب اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور پانچواں، نتائج یعنی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں کیا ہوگا، اچھا یا برا۔ اس کی سب سے بہترین مثال مصنف کے 7 سالہ بیٹے اسٹیفن کی ہے، جسے لان کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا۔ جی، مصنف نے اسے گوفر ڈیلیگیشن کے ذریعے نہیں سکھایا کہ ہفتے میں 2 بار پانی دو، گھاس اتنی لمبی ہو تو کاٹو۔ اس کے بجائے انہوں نے اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن کا استعمال کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ ایک اچھا لان کیسا دکھتا ہے۔ وہ اسے پڑوسی کے لان پر لے گئے اور کہا، دیکھو بیٹا، یہ ہرا اور صاف ہے۔ انہوں نے صرف 2 الفاظ کا معیار دیا، ہرا اور صاف۔ بالکل۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس کام کا باس کون ہے؟ بیٹے نے کہا، میں۔ تمہارا مددگار کون ہے؟ آپ، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ اور جج کون ہے؟ میں خود۔ ہم ہفتے میں 1 بار مل کر دیکھیں گے کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ شروع میں لڑکے نے غلطیاں کیں۔ ایک بار وہ اسپرنکلر کھلا چھوڑ کر بھول گیا اور لان میں سیلاب آ گیا۔ ہاں، اور ایک بار اس نے آدھا لان صاف کیا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن مصنف نے مداخلت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ معاہدے کے مطابق بیٹا خود باس اور جج تھا۔ جب جائزہ کا وقت آیا تو بیٹے نے خود اپنی کارکردگی کو ہرا اور صاف کے معیار پر پرکھا اور اسے بہتر کرنے کے طریقے سوچے۔ اور آخرکار کیا ہوا؟ جب اس بچے نے ذمہ داری کو دل سے قبول کر لیا تو اس نے اس لان کو پہلے سے کہیں بہتر حالت میں رکھا۔ یہ اسٹیوارڈشپ ڈیلیگیشن کی طاقت ہے۔ یہ لوگوں کی تخلیقی توانائی کو آزاد کرتی ہے، انہیں بااختیار بناتی ہے، اور انہیں صرف کام کرنے والے ہاتھ سے ایک ذمہ دار مالک بناتی ہے۔ اس سے لیوریج یعنی آپ کی اپنی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو تیسری عادت ہمیں اپنے اصولوں کے مرکز سے اپنی زندگی کو منظم کرنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ارجنٹ کے شور سے نکل کر امپورٹنٹ کی پرسکون لیکن طاقتور دنیا میں کیسے قدم رکھا جائے۔ یہ صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں، یہ لائف مینجمنٹ ہے۔ یہ ذاتی فتح کا حتمی اور عملی مرحلہ ہے۔ بالکل، یہ عادت 1 سے حاصل کردہ ذمہ داری اور عادت 2 سے حاصل کردہ ویژن کا عملی مظاہر۔ جب کوئی ان 3 عادات میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، یعنی پرو ایکٹیو بن جاتا ہے، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتا ہے اور اہم کاموں کو ترجیح دیتا ہے، تب وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی، جسے کبھی پبلک وکٹری یعنی عوامی فتح کہتے ہیں۔ اور اگلے حصے میں ہم اسی پبلک وکٹری کا آغاز کریں گے، جہاں ہم عادت 4، 5 اور 6 پر بات کریں گے، جو کہ باہمی انحصار یا انٹر ڈیپینڈنس کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1 ہفتے تک آپ کے ہر کام اور سرگرمی کا خاموشی سے مشاہدہ کرے تو وہ آپ کی زندگی کی ترجیحات کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ کے لیے واقعی کیا اہم ہے، اور کیا یہ مشاہدہ آپ کے بیان کردہ مقاصد اور اقدار سے مطابقت رکھتا ہے؟
یہ اسٹیون کووی کی مشہور زمانہ کتاب The 7 Habits of Highly Effective People پر ہماری گفتگو کا حصہ نمبر 5 ہے۔ 5واں حصہ۔ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے ذاتی فتح یا پرائیویٹ وکٹری کی پہلی 3 عادات پر بات کی تھی، وہ عادات جو انسان کو آپ کہہ لیں اندر سے مضبوط بناتی ہیں، خود انحصاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم سفر کے اگلے مرحلے پر قدم رکھ رہے ہیں، یعنی عوامی فتح یا پبلک وکٹری۔ یہ وہ عادات ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کا ہنر سکھاتی ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، پہلی 3 عادات ایک مضبوط بنیاد رکھنے جیسی ہیں، خود پر قابو پانا، اپنے اصول طے کرنا۔ لیکن اصل کمال تو تب ہے جب آپ اس مضبوط بنیاد پر دوسروں کے ساتھ مل کر ایک شاندار عمارت تعمیر کریں۔ کیونکہ ہم اکیلے تو نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی نہیں، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی اثر انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی کوششوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اگلی 3 عادات اسی اجتماعی ذہانت اور باہمی انحصار کے بارے میں ہیں۔ تو چلیں چوتھی عادت سے شروع کرتے ہیں، فتح سوچیں یا تھنک ون ون۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا یہ صرف مذاکرات کی کوئی ٹیکنیک ہوگی، لیکن کووی کہتے ہیں کہ یہ انسانی تعلقات کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ کوئی ٹپ یا ٹرک نہیں ہے، یہ ایک ذہنی رویہ ہے۔ اس سوچ کا مرکز یہ ہے کہ زندگی کوئی مقابلہ نہیں ہے جہاں ایک کی جیت کے لیے دوسرے کا ہارنا ضروری ہو۔ اچھا۔ بلکہ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں سب مل کر جیت سکتے ہیں۔ لیکن اس سوچ تک پہنچنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے کون سے سافٹ ویئر چل رہے ہیں۔ کووی انسانی تعلقات کے 6 نمونے یا پیراڈائمز بتاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے وہ ڈیفالٹ موڈز ہیں جن پر ہم اکثر چل رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ بالکل۔ پہلا اور سب سے عام موڈ ہے فتح شکست، یعنی ون لوز۔ میں جیتوں گا تم ہارو گے۔ جی، یہ سوچ بچپن سے ہی ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ اسکول میں جب صرف ایک طالب علم فرسٹ آ سکتا ہے یا دفتر میں جب ایک ہی پروموشن ہوتی ہے تو ہم سب کو ون لوز کی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی خطرناک ہے، شکست فتح، یعنی لوز ون۔ ٹھیک ہے، تم جیت جاؤ، میں ہار جاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ہمیشہ دب جاتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی رائے اور احساسات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ لیکن وہ امن تو سطحی ہوتا ہے۔ بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ دبائے ہوئے احساسات کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی نفسیاتی بیماری یا اچانک غصے کی شکل میں باہر آتے ہیں۔ اوہ! پھر تیسرا نمونہ ہے شکست، یعنی لوز۔ یہ بدلے اور دشمنی کا فلسفہ ہے۔ جب 2 ون لوز ذہنیت کے لوگ ٹکراتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، دونوں ہی ہارتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہے۔ اور ایک نمونہ صرف فتح یعنی ون کا بھی ہے، جس میں انسان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا جیتے یا ہارے، بس اسے اپنی جیت چاہیے۔ جی، اور ان سب کے مقابلے میں کووی جو مثالی نمونہ پیش کرتے ہیں وہ ہے فتح یعنی ون ون۔ یعنی ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جس سے دونوں فریق خوش بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے پرعزم بھی ہوں۔ یہ کثرت کی ذہنیت یا ابنڈنس مینٹالٹی پر مبنی ہے۔ یہ یقین کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ کوئی محدود کیک نہیں ہے کہ اگر ایک نے بڑا ٹکڑا لے لیا تو دوسرے کے لیے کم بچے گا۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ہمیشہ ممکن ہے؟ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ون ون حل نظر ہی نہیں آتا، تب کیا کریں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اسی لیے کووی ایک اور آپشن دیتے ہیں جو شاید سب سے آزادانہ ہے، فتح یا کوئی معاہدہ نہیں، یعنی ون ون اور نو ڈیل۔ کوئی معاہدہ نہیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دونوں کے لیے فائدہ مند حل نہیں ڈھونڈ سکتے تو ہم احترام کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیل نہیں کرتے۔ اس سے آپ کسی ایسے سمجھوتے پر مجبور نہیں ہوتے جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہو، اور رشتہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کتاب میں کمپنی کے صدر کی مثال تو کمال ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مینیجرز آپس میں تعاون کریں، لیکن انعام کے طور پر برمودا کا ٹرپ صرف ایک مینیجر کے لیے رکھ دیا۔ ہاں، وہی تو۔ یعنی زبان سے تعاون کی بات کر رہے تھے، لیکن پورا نظام مقابلے بازی کو فروغ دے رہا تھا۔ مقابلے بازی، یہی اصل نقطہ ہے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ ون ون صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے،
इसे एक पूरे निज़ाम की शक्ल देनी पड़ती है। कोवे इसके 5 पहलू बताते हैं। पहला है किरदार यानी कैरेक्टर। किरदार मतलब इंसान का अपना अंदर कैसा है। बिल्कुल, जिसमें दयानतदारी, पुख्तगी और वही कसरत की ज़हनियत शामिल है। फिर दूसरा है ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोगों के दरमियान एतमाद ही ना हो तो विन विन की बात करना ही बेमानी है। बिल्कुल, एतमाद के बगैर हर मुआहदे को शक की नज़र से देखा जाएगा। ये कमज़ोर बुनियाद पर एक खूबसूरत इमारत बनाने की कोशिश करने जैसा है। सही। एतमाद के बाद तीसरा पहलू है मुआहदे यानी अग्रीमेंट्स, जहां दोनों फरीक मिलकर मतलूबा नताइज और उसूल तय करते हैं। चौथा है निज़ाम यानी सिस्टम्स, जैसा कि उस कंपनी की मिसाल में था कि आपके इनामात और तरबियत का निज़ाम भी विन विन सोच की हिमायत करे। जी। और आखिर में अमल यानी प्रोसेसेस, आप मसाइल को हल कैसे करते हैं। ये विन विन का पूरा निज़ाम तो बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई लगता है अगर लोग एक दूसरे को असल में सुन ही ना रहे हों। क्या यही वो नुक्ता है जिसे 5वीं आदत हल करती है? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। विन विन मंजिल तय करने जैसा है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो गाड़ी चाहिए वो है बेहतरीन कम्युनिकेशन। और यहीं से 5वीं आदत शुरू होती है। जी, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये शायद उन तमाम आदात में सबसे बड़ी ज़हनी तब्दीली का तकाजा करती है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समझने की नीयत से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने की नीयत से सुनते हैं। हाँ, या तो हम बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारा ज़हन अगले जुमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ होता है। सही कहा। इसीलिए कोवी यहाँ हमदर्दाना समात यानी एम्पैथिक लिसनिंग का तस्वर पेश करते हैं। ये सिर्फ कानों से लफ्ज़ों को सुनना नहीं, बल्कि आंखों से बॉडी लैंग्वेज और दिल से एहसासात को समझना है। बिल्कुल। इसका मकसद ये है कि आप दुनिया को दूसरे शख्स की नज़र से देखने की कोशिश करें। ये किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा जज्बाती बैंक अकाउंट डिपॉजिट है। क्यों? ये इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि जब आप किसी को पूरी तवज्जो और हमदर्दी से सुनते हैं तो आप उसे नफ्सियाती हवा यानी साइकोलॉजिकल एयर फराहम करते हैं। नफ्सियाती हवा? एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? ये समझे कि कोई शख्स पानी में डूब रहा हो, इस वक्त उसे तैरने के सबक की नहीं बल्कि हवा की ज़रूरत होती है। जब तक आप उसे सांस लेने की मोहलत नहीं देंगे, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अच्छा। हमदर्दाना समात वही नफ्सियाती हवा फराहम करती है। जब आप सिर्फ सुनते हैं तो आप दूसरे शख्स को डूबने से बचा रहे होते हैं। इसके बाद ही वो आपके मशवरे या हल पर गौर करने के काबिल होता है। मसला ये है कि जब कोई हमसे बात करता है, ख़ास तौर पर कोई मसला बयान करता है, तो हम अक्सर 4 तरीकों से फ़ौरन जवाब देते हैं। हम या तो जांचते हैं यानी इवैल्यूएटिंग, इत्तेफाक या इख्तिलाफ करते हैं, या तहकीक करते हैं प्रोबिंग यानी अपने नजरिए से सवाल पूछते हैं, या फिर मशवरा देते हैं एडवाइजिंग, जो हम सबसे ज्यादा करते हैं। हाँ जी, या आखिर में ताबीर करते हैं, इंटरप्रेटिंग, यानी उसके रवैये की वजह समझाने की कोशिश करते हैं। और ये चारों रद्द-ए-अमल दूसरे शख्स को समझने में सबसे बड़ी रुकावट है। किताब में एक बाप और बेटे की गुफ्तगू की मिसाल है। बेटा स्कूल से आकर कहता है, अब्बा स्कूल बिल्कुल बेकार है। ओह, ये तो सुना सुना सा लगता है। बाप फौरन अपने तजुर्बे की ऐनक से जवाब देता है, क्या मतलब, तालीम बहुत जरूरी है। ये हो गया जांचना। बेटा कहता है, मुझे वहां कुछ समझ नहीं आता। बाप कहता है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये मशवरा है। और इस पूरी गुफ्तगू में बाप अपने बेटे के असल मसले तक पहुंच ही नहीं पाता। ये सुनकर ही एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत जानी पहचानी लगती है। हम में से कितने ही लोग रोजाना ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं, बगैर ये जाने कि असल मसला अल्फाज के पीछे छिपे एहसासात में है। बिल्कुल, शायद बेटा ये कहना चाह रहा था कि मैं डरावा हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। ओह, जब तक बाप इस गहरे खौफ को नहीं समझेगा, उसका कोई भी मशवरा काम नहीं आएगा। तो हल क्या है? हल हमदर्दाना समात की महारत में है। उसके 4 दर्जे हैं। 4 दर्जे? अच्छा। सबसे पहले सिर्फ मवाद को दोहराएं ताकि दूसरा शख्स जान ले कि आप सुन रहे हैं। फिर मवाद को अपने अल्फाज में बयान करें। इससे जाहिर होता है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ठीक है। तीसरा दर्जा है एहसासात की अक्कासी करना। लगता है तुम स्कूल की वजह से बहुत मायूस हो। अब आप अल्फाज से आगे जज्बात तक पहुंच गए हैं।
اور سب سے مؤثر سطح کون سی ہے؟ چوتھی سطح، جو دوسرے اور تیسرے کا مجموعہ ہے۔ آپ مواد اور احساسات دونوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو تم اسکول سے بہت مایوس ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے۔ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا دیتے ہیں جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ بالکل، اور جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے گہرائی سے سمجھا گیا ہے، تبھی عادت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پھر سمجھے جانے کی کوشش کرنا۔ تب آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا اور اس کی عزت کی ہے۔ بالکل، تب آپ اپنی بات ہمت اور وضاحت سے پیش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے پہلے تشخیص کی ہے، اب آپ نسخہ تجویز کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ون ون کی منزل ہو، یعنی عادت 4، اور ہمدردانہ سماعت کی گاڑی ہو جس سے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، یعنی عادت 5، تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی سینرجی ہے؟ آپ نے کمال کا ربط جوڑا ہے۔ یہی چھٹی عادت ہے، ہم آہنگی پیدا کریں یا سینرجائز۔ یہ تمام پچھلی عادات کا ایک نچوڑ ہے۔ نچوڑ؟ سینرجی کا سادہ مطلب ہے کہ مجموعی حصہ اپنے انفرادی حصوں سے بڑا ہوتا ہے، یعنی 1+1 2 نہیں بلکہ 3، 10 یا 100 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تخلیقی تعاون کا جادو ہے۔ جادو؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سینرجی کا جوہر اختلافات کی قدر کرنے میں ہے۔ ہم اکثر اختلافات کو خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، الگ رائے، الگ تجربہ، الگ سوچ۔ لیکن سینرجی کا اصول یہ ہے کہ یہی اختلافات ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کتاب میں نوجوان عورت بوڑھی عورت والی تصویر کی مثال بہت شاندار ہے۔ ہاں، وہ مثال جس میں دو لوگ ایک ہی تصویر کو دیکھتے ہیں، ایک کو اس میں نوجوان لڑکی نظر آتی ہے اور دوسرے کو بوڑھی عورت۔ اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دنیا کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ جب دو لوگ اختلاف کرتے ہیں تو سینرجی کا راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں، اچھا آپ کو یہ مختلف نظر آ رہا ہے، مجھے سمجھنے میں مدد کریں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ نہیں تم غلط ہو۔ بالکل۔ جب ہم اس کھلے ذہن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم ایک تیسرے بہتر راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تیسرا متبادل سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھوتے یعنی کمپرومائز کو ہی بہترین حل سمجھتے ہیں۔ کیا سینرجی اور سمجھوتے میں بنیادی فرق صرف کوشش کا ہے یا سوچ کا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ سمجھوتے میں اکثر دونوں فریق کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں۔ یہ 1+1 = 1.5 جیسا ہے۔ ہاں ٹھیک۔ دونوں تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ کتاب کی مثال لیں، شوہر مچھلی پکڑنے جانا چاہتا ہے، بیوی اپنی بیمار ماں سے ملنے۔ سمجھوتا یہ ہوگا کہ آدھا وقت ایک کام کریں گے، آدھا دوسرا، اور دونوں ہی ناخوش رہیں۔ ٹھیک ہے۔ سینرجی کا مطلب ہے مل کر ایک تیسرا متبادل یعنی تھرڈ آلٹرنیٹو تلاش کرنا۔ جیسے کہ ماں کے گھر کے قریب کسی ایسی جگہ چھٹیاں گزارنا جہاں جھیل بھی ہو اور مچھلی بھی پکڑی جا سکے۔ بالکل۔ تو یہ ایک نیا حل ہے جو دونوں کی خواہشات کو پہلے سے بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو سمجھوتے میں دونوں تھوڑا تھوڑا ہارتے ہیں، لیکن سینرجی میں دونوں ایک نئی جیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک نئی اور بہتر جیت۔ یہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ یہ ون ون سوچ اور ایک دوسرے کو گہرائی سے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کے درمیان اعتماد اور کھلے پن کا ماحول ہو تو اختلافات رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ ایک نئی تخلیق کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کا الٹ بھی سچ ہے، منفی سینرجی بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ یعنی جب لوگ مل کر حالات کو مزید خراب کر دیتے؟ جی، جب ماحول میں عدم اعتماد ہو تو لوگ اپنی توانائی ایک دوسرے کا دفاع کرنے، اپنی پوزیشن کو صحیح ثابت کرنے اور دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے میں صرف کرتے ہیں۔ یہاں کرٹ لیون کا فورس فیلڈ انالیسس ماڈل بہت کارآمد ہے۔ فورس فیلڈ انالیسس؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں کچھ قوتیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں، جنہیں ڈرائیونگ فورسز کہتے ہیں، اور کچھ ہمیں پیچھے کھینچتی ہیں، یعنی ریسٹریننگ فورسز۔ اور زیادہ تر لوگ تبدیلی لانے کے لیے صرف آگے بڑھانے والی قوتوں پر زور لگاتے ہیں، زیادہ محنت، زیادہ دباؤ، زیادہ منطق۔ ہاں، لیکن یہ ایک سپرنگ کو دبانے جیسا ہے۔ آپ جتنا زور لگاتے ہیں وہ اتنا ہی واپس دھکیلتا ہے۔ صحیح۔ سینرجی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے کھینچنے والی قوتوں پر کام کریں،
उन लोगों को शामिल करें जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, उनकी बात हमदर्दी से सुनें, उनके खदशात को समझें। आदत 5 का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन रोकने वाली क़ुव्वतों को भी आगे बढ़ाने वाली क़ुव्वतों में तब्दील कर देते हैं। वो मुखालफत करने के बजाय हल्का हिस्सा बन जाते हैं। यही हकीकी सिनर्जी है। तो आज हमने अवामी फतह की इन 3 ताकतवर आदात का जायजा लिया। फतह सोचना, पहले समझना, फिर समझाया जाना और फिर इन सब को मिलाकर हम आहंग हंगी पैदा करना। ये आदात हमें एक ऐसी सतह पर ले जाती हैं जहां हम मिलकर वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो अकेले कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये गुफ्तगू एक अहम सवाल पर ख़त्म होती है जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। जी, और वो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा सबसे मुश्किल ज़ाती या पेशावराना रिश्ता है जो बदल सकता है अगर हम आज से ही उनमें से सिर्फ एक आदत को पूरी दियानतदारी से अपनाना शुरू कर दें। बहुत गहरी सोच है। वो कौन सा तीसरा मुतबादिल है जो हमारी नज़रों से ओझल है सिर्फ इसलिए कि हम या ये या वो की तंग सोच में फंसे हुए हैं। वाह, इस सोच के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम 7वीं आदत आरी को तेज करें पर बात करेंगे और इस शानदार किताब का मुकम्मल खुलासा पेश करेंगे। तो स्टीवन आर कोवी की किताब इंतहाई मौसर लोगों की 7 आदात पर हमारी गहरी गुफ्तगू के इस आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हमने एक पूरा सफ़र तय किया है, इन्हिसार से आज़ादी और फिर बाहमी इन्हिसार तक। लेकिन आज हम उस आदत पर बात करने वाले हैं जो सच पूछें तो बाकी तमाम 6 आदात को जिंदा रखती है। ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को चलाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज हम बात कर रहे हैं 7वीं आदत आरी तेज करें यानी शार्पन द सॉ पर। और ये सिर्फ एक और आदत नहीं है, ये एक तरह से बाकी तमाम आदात को मुमकिन बनाने का एक पूरा निज़ाम है। हम मुतवाज़िन खुद की तजदीद के उसूलों और किताब के ख़त्मी पैगाम अंदर से बाहर की तरफ पर भी गहराई से बात करेंगे। और ये कितना ज़रूरी है। कोवी इसे ज़ाती पैदावारी सलाहियत कहते हैं, यानी पर्सनल पीसी, वो सलाहियत जो पैदावार को मुमकिन बनाती है। हम अक्सर नताइज के पीछे भागते हुए इस बुनियादी असासे को ही भूल जाते हैं जो ये सब कुछ कर रहा है, यानी हम खुद। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीद ले लेकिन इसकी ट्यूनिंग और तेल पानी का ख्याल ही ना रखे। और इसी ख्याल को समझाने के लिए कोवी ने एक बहुत ही मशहूर कहानी इस्तेमाल की है। हाँ, वो लकड़हारे वाली कहानी मुझे वो हमेशा याद रहती है। एक आदमी है जो घंटों से एक दरख्त काटने की कोशिश कर रहा है, पसीने में शराबोर, लेकिन कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। एक राहगीर उसे देखकर कहता है, भाई कुछ देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारा गुस्से से जवाब देता है, देखते नहीं मैं काटने में बहुत मसरूफ हूं, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त कहाँ है। और हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो लकड़हारे बन जाते हैं। काम, डेडलाइन, जिम्मेदारियां, हम नताइज हासिल करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम उस औजार को ही नजरअंदाज कर देते हैं जो ये सब पैदा कर रहा है। बिल्कुल, आदत 7 इसी औजार यानी खुद को 4 अहम जहतों में बाकायदगी से तेज करने के बारे में है। ये जहतें हैं जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और समाजी या जज्बाती। ठीक है, ये 4 जहतें बहुत दिलचस्प हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। जिस्मानी जहत तो सबसे ज्यादा वाज़े लगती है। वर्जिश, अच्छी खुराक, आराम। लेकिन शायद ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी होती है। लोग अक्सर कहते हैं, भाई वर्जिश के लिए वक्त ही नहीं मिलता। और कोई कहते हैं कि ये पी और पीसी बैलेंस की क्लासिक मिसाल है। हम पी यानी प्रोडक्शन यानी काम पर इतना ध्यान देते हैं कि पीसी यानी प्रोडक्शन की सलाहियत हमारी सेहत को भूल जाते हैं। किताब के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 3 से 6 घंटे की वर्जिश यानी रोजाना कोई आधा घंटा हमारी जिंदगी के बाकी 162 से 165 घंटों के मयार को ड्रामाई तौर पर बेहतर बना सकती है। ये तो सीधा सीधा सरमायाकारी का मामला है। और ये वही क्वांटम 2 की सरगर्मी है जिस पर हमने पहले बात की थी, अहम लेकिन फौरी नहीं। ये गाड़ी की क्या कहते हैं, हिफाजती देखभाल की तरह है। आपको आज ही ये करना जरूरी नहीं लगता। बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसे लंबे अरसे तक नज़रअंदाज करते रहे तो एक दिन आप सड़क के बीच में खराब गाड़ी के साथ खड़े होंगे। और ये सिर्फ जिस्मानी तवानाई ही नहीं बढ़ाती बल्कि ये एक ज़ाती फतह है। जब आप अपने जिस्म की देखभाल का वादा पूरा करते हैं तो ये आपके खुद एतमादी के पैराडाइम को भी मजबूत करता है।
مضبوط کرتا ہے، بالکل۔ اچھا، اب دوسری جہت کی بات کرتے ہیں، روحانی۔ یہ لفظ سن کر کچھ لوگ شاید مذہب کے بارے میں سوچنے لگیں، کیا قوی کا مطلب یہی ہے یا یہ اس سے زیادہ وسیع تصور ہے؟ یہ بہت وسیع تصور ہے۔ روحانی جہت آپ کے مرکز، آپ کی اقدار کے نظام سے وابستگی کا نام ہے۔ یہ آپ کے کیوں کا جواب ہے۔ اس میں اقدار کی وضاحت، مطالعہ، مراقبہ یا فطرت سے جڑنا شامل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں زندگی میں رہنمائی، سکون اور طاقت ملتی ہے۔ یہ وہ لنگر ہے جو طوفانوں میں بھی جہاز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ کتاب میں آرتھر گارڈن کی ایک بہت خوبصورت کہانی کا ذکر ہے، دی ٹرن آف دی ٹائڈ۔ جب وہ زندگی سے بالکل بیزار اور مایوس ہو کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے جسمانی طور پر ٹھیک پایا اور اسے دوائیں دینے کے بجائے 4 عجیب و غریب نسخے دیے۔ جی، وہ نسخے بہت دلچسپ تھے۔ اسے کہا گیا کہ وہ اگلے دن ایسی جگہ جائے جہاں وہ بچپن میں سب سے زیادہ خوش رہتا تھا اور دن کے مختلف اوقات میں ایک ایک پرچی کھولے۔ پہلا تھا غور سے سنو۔ اور اس نے سمندر کی، پرندوں کی، ہوا کی آوازیں سنی، وہ آوازیں جو شہر کے شور میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ بالکل۔ دوسرا تھا یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے بچپن کی خوشگوار یادیں تازہ کیں، حفاظت، خوشی، معصومیت کے لمحات۔ اور تیسرا نسخہ تھا اپنے مقاصد کا جائزہ لو۔ اسے احساس ہوا کہ وہ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور آخری تھا اپنی پریشانیاں ریت پر لکھ دو۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ساری پریشانیاں اور خوف ریت پر لکھے اور پھر سمندر کی لہروں کو انہیں بہا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ روحانی تجدید کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ یہ ہمیں روزمرہ کی افراتفری سے بالاتر ہو کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب تیسری جہت پر آتے ہیں، ذہنی۔ اس میں پڑھنا، لکھنا، منصوبہ بندی کرنا شامل ہے۔ کووے یہاں ایک تھوڑی پریشان کن بات بتاتے ہیں کہ اسکول اور کالج چھوڑنے کے بعد اکثر لوگ اپنے ذہن کو ورزش کروانا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے زنگ آلودہ ہونے دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ، کم از کم جب یہ کتاب لکھی گئی تھی، ٹیلی ویژن کا بے تحاشا استعمال تھا۔ سرویز بتاتے تھے کہ زیادہ تر گھروں میں ٹی وی ہفتے میں کوئی 35 سے 45 گھنٹے چلتا ہے۔ یہ ایک طاقتور سماجی اثر ہے جو ہمیں غیر فعال بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کوئی کا ٹیلی ویژن کے بارے میں یہ نکتہ آج کے دور میں تھوڑا پرانا نہیں لگتا؟ آج کل تو اسٹریمنگ سروسز ہیں، اعلیٰ معیار کی دستاویزی فلمیں ہیں، معلوماتی مواد بھی موجود ہے۔ کیا مسئلہ اسکرین کا ہے یا اس کا جس غیر فعال طریقے سے ہم مواد استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نکتہ اٹھایا ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں، اس کے استعمال کا ہے۔ ذہنی تجدید کا مطلب ہے اپنے ذہن کو فعال طور پر چیلنج کرنا۔ آپ ایک معلوماتی گفتگو سن سکتے ہیں، ایک نئی زبان سیکھ سکتے ہیں یا ایک پیچیدہ مسئلے پر بحث دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس گھنٹوں تک بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا سکرول کرنا یا ٹی وی شوز دیکھتے رہنا وہ ذہن کو کند کرتا ہے۔ کوئی کا بنیادی اصول آج بھی درست ہے، جو شخص پڑھتا نہیں وہ شخص بہتر نہیں جو پڑھ نہیں سکتا۔ یعنی دماغ بھی ایک پٹھے کی طرح ہے، اگر استعمال نہ کریں تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اچھی کتابیں پڑھنا تو تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں کے ساتھ وقت گزارنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ اب آخری اور چوتھی جہت ہے سماجی اور جذباتی، اور یہ ہماری باقی زندگی سے الگ نہیں ہے۔ اس کا گہرا تعلق عادت 4، 5 اور 6 سے ہے، یعنی ون ون سوچنا، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا اور ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اس کی تجدید ہمارے روزمرہ کے تعلقات میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہماری ہر بات چیت کا حصہ ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد اندرونی تحفظ پر ہے۔ جب آپ کی خودی کا احساس اس بات پر منحصر نہیں ہوتا کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو آپ حقیقی معنوں میں دوسروں کو سن سکتے ہیں، ان کی قدر کر سکتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ دوسروں کی بے لوث خدمت سے سب سے زیادہ اندرونی تحفظ ملتا ہے۔ کتاب میں گوئٹے کا ایک قول ہے جو مجھے بہت پسند آیا، انسان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ ہے تو وہ ویسا ہی رہے گا، اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا وہ بن سکتا ہے اور اسے بننا چاہیے، تو وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ یہی اس جہت کا مرکز ہے۔ یہ دوسروں میں ان کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، تب بھی جب وہ خود اسے نہ دیکھ پائیں۔ یہ ایک مثبت سماجی آئینہ بننے کے بارے میں ہے جو دوسروں کو ان کا بہترین عکس دکھائے۔
تو یہ ہے وہ 4 جہتیں: جسمانی، روحانی، ذہنی اور سماجی یا جذباتی. لیکن ان چاروں کو ایک ساتھ سنبھالنا یہ تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے. کیا کوئی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کسی ایک سے شروع کریں یا سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں؟ وہ ان میں توازن اور ہم آہنگی پر بہت زور دیتے ہیں. یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب آپ جسمانی طور پر خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی اور جذباتی حالت بھی بہتر ہوتی ہے. آپ کی روحانی طاقت آپ کو سماجی طور پر زیادہ مضبوط بناتی ہے. کسی ایک کو نظر انداز کرنا باقی سب پر منفی اثر ڈالتا ہے. اس کے لیے کوئی روزمرہ کی ذاتی فتح یعنی ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کا تصور پیش کرتے ہیں. مجھے یہ خیال بہت طاقتور لگتا ہے. لیکن سچ کہوں تو روزانہ 1 گھنٹہ صرف اپنے لیے نکالنا، خاص طور پر جب کام اور خاندان کی ذمہ داریاں ہوں، تھوڑا غیر حقیقی بھی لگتا ہے. کوئی اس پر کیسے عمل کرے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے. کووی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی کامل ہو جائیں. یہ ایک تدریجی عمل ہے. شاید آپ 15 منٹ سے شروع کریں، لیکن وہ 1 گھنٹہ آپ کے دائرہ اثر میں سب سے اہم سرگرمی ہے. یہ وہ وقت ہے جو آپ کو باقی 23 گھنٹوں کے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو آپ کو ہر روز کرنی چاہیے. کتاب کا اختتام اندر سے باہر کی طرف کے تصور پر ہوتا ہے اور ایک اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے چکر یعنی اپورڈ سپائرل کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ترقی کا ایک لامحدودی عمل ہے. یہ چکر 3 مراحل پر مشتمل ہے: سیکھنا، عہد کرنا اور عمل کرنا. لرن، کمٹ، ڈو. آپ کچھ سیکھتے ہیں، اسے کرنے کا عہد کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. ہر چکر کے بعد آپ ایک اعلیٰ سطح پر پہنچ جاتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے کردار کے لیے ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک زبردست تشبیہ ہے. کووی اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی بیان کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا. جب وہ ہوائی میں تھے، انہوں نے ایک کتاب میں یہ جملہ پڑھا: محرک اور رد عمل کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے. Between stimulus and response there is a space. جی، اور اس جملے نے ان کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیا. انہیں احساس ہوا کہ اس خلا میں ہماری سب سے بڑی طاقت چھپی ہے: انتخاب کی آزادی. ہم اپنے حالات کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہیں. یہ پہلی عادت یعنی فعال ہونے کا نچوڑ ہے. تو اس ایک جملے نے، اس ایک اندرونی تبدیلی نے ان کی پوری زندگی اور شادی کو بدل دیا. یہ اندر سے باہر کے اصول کی ایک بہت طاقتور مثال ہے. تبدیلی باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اندر کے انتخاب سے شروع ہوئی. بالکل. انہوں نے اور ان کی بیوی نے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلقات پر کام کرنا شروع کیا. یہ ایک سست اور بعض اوقات تکلیف دہ عمل تھا، لیکن اس نے ان کے رشتے کو ایک نئی گہرائی اور خوبصورتی عطا کی. تو اس پوری کتاب کے سفر کو سمیٹتے ہیں. ہم نے انحصاری یعنی ڈیپینڈنس سے سفر شروع کیا، جہاں ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. جی، پھر پہلی 3 عادات: فعال بنے، انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں اور پہلی چیزیں پہلے کریں، کے ذریعے ہم آزادی یعنی انڈیپینڈنس تک پہنچے. یہ تھی ذاتی فتح. اور پھر آزادی سے ہم باہمی انحصاری یعنی انٹرڈیپینڈنس کی طرف بڑھے. جو اگلی 3 عادات: ون ون سوچیں، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھائیں اور ہم آہنگی پیدا کریں، کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. بالکل. اور یہ تھی عوامی فتح. اور آخر میں 7ویں عادت: آری تیز کریں. اس پورے اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے چکر کو توانائی فراہم کرتی ہے اور اسے ہمیشہ جاری رکھتی ہے. اس سب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کردار کی اخلاقیات یعنی کیریکٹر ایتھک شخصیت کی اخلاقیات یعنی پرسنالٹی ایتھک سے زیادہ اہم ہے. یعنی آپ اندر سے کیا ہیں، نہ کہ آپ باہر سے کیا دکھاتے ہیں. اس پوری گفتگو کے بعد کتاب کے آخر میں ایک تصور ہے جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کن لگا: منتقلی کی شخصیت یا ٹرانزیشن پرسن. یہ کیا ہے؟ یہ ان تمام 7 عادات کا حتمی امتحان اور شاید سب سے بڑا انعام ہے. ایک منتقلی کی شخصیت وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے خاندان میں نسلوں سے چلی آ رہی منفی عادتوں، رویوں یا اسکرپٹس کے سلسلے کو توڑ دیتا ہے. 1 منٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں غصہ، تنقید، نظر انداز کرنے یا کسی بھی قسم کا منفی رویہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے تو وہ شخص اس زنجیر کی آخری کڑی بن سکتا ہے. وہ اس منفی وراثت کو اپنے بچوں تک منتقل کرنے سے انکار کر سکتا ہے.
بالکل، وہ اس سلسلے کو اپنے اوپر ختم کر دیتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا، مثبت اور صحت مند راستہ بناتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز بھی۔ اس کے لیے بے پناہ خود آگاہی، فعال ہونے اور اپنے لیے ایک نئی اسکرپٹ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان 7 عادات کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور خیال ہے۔ تو اس پوری کتاب، تمام عادات، تمام تکنیکوں کے بعد، کیا یہی اصل امتحان ہے؟ یہ خیال کہ ایک شخص اپنے خاندان کی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کتاب کا سب سے امید افزا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ماضی ہمیں قید نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کو دہرانے پر مجبور نہیں ہیں۔ ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ایک ایسی عادت جو آپ کے خاندان میں نسلوں سے چلی آ رہی ہے، وہ آپ پر آ کر ختم ہو سکتی ہے۔ آپ ایک نئی، بہتر میراث کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کے لیے ہم آپ کو چھوڑتے ہیں۔ اگلے علمی سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔